جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر لیاقت سبطین۔ میں آپ کو ایک اطلاع دینے والا تھا اپنے لیے کہ میں کچھ دنوں سے لاہور آیا ہوں اور میرا خیال اگلے 2 ویک بھی میں یہاں لاہور میں ہی رہوں گا اور میرا پروگرام بھی ہے۔ تو جو لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبروں پہ، جو میرے نمبر نیچے چل رہے ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر لیاقت سبطین۔ آج ہم بتائیں گے ویکلی پریڈکشن، یعنی جو کہ 8 فروری سے 14 فروری تک ہے۔ ستارہ عطارد چونکہ اس وقت ریٹروگریڈ ہے، الٹی چال میں ہے، تو لہٰذا 1 فروری سے چل رہا ہے اور 20 فروری تک رہے گا۔ لہٰذا ستارہ عطارد والے لوگ جن کا برج جوزہ یعنی جیمنائی اور سنبلہ یعنی ورگو والے لوگوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا آج میں ایک خاص بات بھی ناظرین آپ کو بتانے چلا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ سر میرا برج اور ستارہ بتا دیں۔ تو جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ نہیں ہے نا، تو وہ اپنے نام کے حروف سے بھی جو ہے نا اپنا برج اور ستارہ معلوم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ برج حمل یعنی ایریز والوں کے جو نام کے عدد ہیں وہ الف، لام، عین، یہ برج حمل والے اس کو اپنے نام کے پہلے حروف سے برج حمل والے لوگ جو ہے نا وہ اپنا ذائچہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی الف، لام، عین، یہ۔ اچھا، دوسرا برج ثور یعنی ٹورس والے جو لوگ ہیں وہ بے اور واو۔ اچھا، برج جوزہ یعنی جیمنائی والے جو لوگ ہیں وہ کاف اور 2 نقطوں والا کاف، ایک تو ڈنڈی والا کاف ہوتا ہے، دوسرا 2 نقطوں والا کاف، ان کاف سے وہ اپنا برج چیک کر سکتے ہیں۔ برج سرطان والے جو لوگ ہیں وہ ہے یعنی ایچ، دونوں ہے سے اپنا برج پڑھ سکتے ہیں۔ برج اسد والے جو لوگ ہیں وہ میم یعنی ایم سے، ایم والے جو لوگ ہیں وہ وہاں سے اپنی برج تلاش کر سکتے ہیں۔ اور سنبلہ والے جو لوگ ہیں وہ پے اور این یعنی ان سے اپنا برج تلاش کر سکتے ہیں۔ لبرا والے جو لوگ ہیں وہ رے، تے، توئے یعنی آر ٹی، ان سے وہ اپنا برج تلاش کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ان نام والے لوگ میزان پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، جو برج عقرب یعنی اسکارپیو والے لوگ ہیں وہ زے، زواد، زوئے، نون، زے، زواد، زوئے، نون، ان سے وہ اپنا برج تلاش کر سکتے ہیں۔ تو تیسرا جو ہے وہ برج قوس یعنی سیجیٹیریس، وہ فے سے یعنی ایف سے اپنا برج تلاش کر سکتے ہیں۔ اچھا، برج جدی یعنی کیپریکون، وہ جیم، ہے، گاف، ان 3 حروف سے اپنا برج پڑھ سکتے ہیں۔ برج دلو یعنی ایکویریس والے جو لوگ ہیں وہ سین، شین، صاد، سے، سین، شین، صاد، سے، ان سے جن لوگوں کے نام حروف آتے ہیں، نام کے حروف آتے ہیں، وہ برج دلو سے وہ اپنا وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہر سے آخری جو ہے، جو سب سے آخری ہے، وہ برج حوت یعنی پائسز۔ پائسز والے جو لوگ ہیں وہ دال اور چے یعنی سی، ایچ اور ڈی، ان سے وہ اپنا برج جو ہے نا وہ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ میں نے اس لیے کیونکہ بہت سارے لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمارے نام کے حساب سے ہمارا برج بتا دیں، تو میں نے یہ آپ کا مسئلہ حل کر دیا۔ آپ اس طریقے سے اس کو یاد کر کے، اس کو دیکھ کے اپنا برج تلاش کر سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں برج حمل یعنی ایریز کی طرف۔ تو ایریز والوں کی پوزیشن گزشتہ بہت دنوں سے بہت اچھی چل رہی ہے، آج بھی ان کی پوزیشن بہت اچھی ہے۔ مارس جو ہے ستارہ مریخ برج حمل میں 23-24 ڈگری پہ آیا ہوا ہے، جو کہ بہت اچھی پوزیشن ہے، یعنی بڑا مضبوط۔ یعنی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 1 سے 10 ڈگری بچہ ہوتا ہے، 10 سے 25 ڈگری جوان ہوتا ہے اور 25 سے 30 ڈگری جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا مریخ جو ہے وہ جوان ہے، بہترین ہے، آپ کا اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 1، 2، 3، 4، 5، 6 ستارے آپ کے ذائچے میں 10ویں گھر پڑے ہیں، جو کہ ایک راج یوگ بنا رہے ہیں۔ راج یوگ کیسے بنا رہے ہیں؟ یعنی 10ویں کا مالک 10ویں، 11ویں کا مالک 10ویں، 9ویں کا مالک 10ویں، 7ویں کا مالک 10ویں،
چوتھے کا مالک 10ویں، یہ بہت بڑا، بہت برج حمل والوں کی پوزیشن جو ہے نا وہ میں بہت مضبوط دیکھ رہا ہوں۔ اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، یعنی دوسرا ان کا جو دوسرا گھر ہے جو خانہ مال ہے، دولت کا گھر ہے، وہ بھی 10ویں گھر میں، لیکن چونکہ اس میں ستارہ راہو پڑا ہوا ہے تو تھوڑے سے مطلب ایسا کھل کے نہیں کھیلنا، تھوڑے سے محتاط ہو کر جب بھی جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے، جو بھی پیسے کی کوئی بڑی ڈیل، کوئی لین دین، کوئی اس طرح کا کرنا ہے، اس میں تھوڑے سے آپ کو محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تیسرا گھر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ تیسرے کا لارڈ بھی جو ہے وہ بھی 10ویں پڑا ہوا ہے، لیکن چونکہ ریٹروگریڈ ہے، مرکری اس وقت الٹی چال میں ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا مطلب خیال رکھیں، کیونکہ 20 فروری تک یہ ریٹروگریڈ رہے گا۔ 20 فروری کے بعد پھر معاملہ اس کا بہت اچھا ہو جائے گا۔ اسی طرح چوتھا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، تو جو لوگ جائیداد، پراپرٹی، گھر وغیرہ، نئی گاڑی، نئی سواری، بیرون ملک پڑھنے کے لیے، تعلیم کے لیے جو لوگ اپنا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کامیابی ملے گی۔ چوتھا گھر ماں کا بھی ہوتا ہے، موروثی پراپرٹی کا بھی ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں انشاءاللہ آپ کے فیور میں ہیں۔ اگر آپ ان کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح ان کا جو 5واں گھر ہے وہ بھی بہت تکڑا ہے، 5ویں کا مالک بھی ان کا جو ہے 10ویں پڑا ہوا ہے، یہ بھی ایک راج یوگ بنا رہا ہے۔ تو جو لوگ ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، جو لوگ امتحان دینا چاہ رہے ہیں، جو لوگ اپنی اسٹڈی کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں، جو لوگ کسی طرح سے کوئی جن لوگوں کو اولاد کی کوئی لوگ پلان کر رہے ہیں، اپنے بچے کی پلان کر رہے ہیں، یا کوئی لوگ اپنے بچوں کو باہر تعلیم کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ 5واں گھر جو ہوتا ہے اولاد کا ہوتا ہے، ڈگری کا ہوتا ہے، روحانیت کا ہوتا ہے، لو افیئر کا بھی ہوتا ہے یہ 5واں گھر جو ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ بہت تکڑا ہے برج حمل والوں کے لیے، اس ہفتے بہت بہت مضبوط ہے، تو یہ تمام چیزیں اگر آپ جو چیزیں آپ کے اس سلسلے میں آ رہی ہیں اگر آپ کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، مایوسی نہیں ہوگی۔ بس آپ کو ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں آپ کی جھولی میں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح 7واں گھر وہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، 7ویں کا مالک بھی 10ویں پڑا ہوا ہے۔ کوئی شراکتی کام، کوئی شراکتی کاروبار، کوئی مقدمے بازی وغیرہ کا کوئی سلسلہ اگر گزشتہ دنوں سے کوئی چل رہا تھا، آپ اس کو بھی حل کر سکتے ہیں، اس کو بھی معاملات کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو لیکن میرج کے حوالے سے چونکہ ستارہ مریخ لگن میں بیٹھ کے منگل یوگ بنا رہا ہے، جو کہ بہت زبردست منگل یوگ بنا رہا ہے، بہت کڑک قسم کا۔ برج حمل میں مریخ اگر لگن میں ہو تو سب سے سخت منگل یوگ ہوتا ہے، تو یہ منگل یوگ بنا رہا ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور جب بھی آپ نے شادی کرنی ہے اس کو میچ کر کے شادی کرنی ہے، بغیر میچنگ سے شادی کرو گے، اور لگن میں اگر ہو تو تب جو ہے نا وہ صورتحال کو میرج کے حوالے سے کمزور کرتا ہے۔ تو لہٰذا میچنگ کا میں گزشتہ دنوں بہت دنوں سے بتا رہا ہوں کہ جب ہم میچنگ کرتے ہیں تو لڑکے کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ، لڑکے کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ ڈال کے ہم اس کو میچ کرتے ہیں۔ اس میں سے اس کے 36 گن ہوتے ہیں، تو 36 گنوں میں سے کم از کم 20 ملنے چاہیے۔ اگر 20 سے کم مل رہے ہیں تب وہ شادی جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ بہتر نہیں ہوتی، تو لہٰذا کم سے کم بھی 20 گن اگر آپ کی شادی کے حوالے سے مل رہے ہیں، اور بھی میں نے تو 34-35 بھی دیکھیں، خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، لیکن جن کے 20 مل رہے ہیں وہ بھی بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کا 9واں گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، 9ویں کا مالک 10ویں یعنی 9th ہاؤس کا لارڈ جوپیٹر 10ویں گھر پڑا ہوا ہے، جو کہ بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے۔ تو جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کی شادی خراب ہوگی، سیکنڈ میرج پہ جانا چاہتے ہیں، کنسٹرکشن شروع کرنا چاہتے ہیں، ان تمام حوالے جو ہوتے ہیں یہ 9ویں گھر کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو یہ کر سکتے ہیں، چیزیں آپ کے فیور میں۔ اور 10واں گھر تو سب سے طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے، 1 2 3 4 5 6 ستارے 10ویں گھر میں ہونا، اس سے بڑا کوئی یوگ نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے دیکھا ہے کچھ لوگ ڈرا رہے ہیں کہ 6 ستارے ہو جائیں گے، ہنج ہو جائے گا، طوفان آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہویا۔ یہ 6 ستارے جمع، بلکہ قمر تو نکلنے والا بھی ہے، آج تو 22 ڈگری پہ میرے خیال شام تک نکل بھی جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ برج جدی جو ہے یہ مددگاروں کا برج ہے، یہ لوگوں کی ہیلپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں،
یہ قربانی کا بکرا ہوتا ہے، یہ اپنے پہ لیتا ہے، یہ دوسروں کی تباہی نہیں کرتا۔ تو لہٰذا بھائی خدا دے واسطے ڈراؤ نہ لوگوں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بہترین ہے، یہ یوگ بہترین ہے۔ ہم ایک نئے سسٹم میں داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے 1962 میں آیا تھا، تو 62 سے پہلے کیا تھا؟ ہم نے جو بھی ترقی کی ہے 62 کے بعد کی ہے نا، 62 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، لوگ کی دال روٹی کھا کے سو جاندے تھے۔ تو 62 کے بعد ٹی وی آیا، میڈیا آیا، موبائل آیا، گاڑیاں آئی، سب کچھ آیا، کھانے کیسے کیسے آئے، کیسے کیسے ہوٹل کھل گئے، تو سب کچھ جو ہے نا یہ 62 کے بعد ہی شروع ہوا ہے۔ تو یہ کران پہلے 62 کے بعد شروع ہوا تھا، تو 62 سے پہلے کچھ نہیں تھا، تو لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اب ہم ایک نئے سسٹم کی طرف داخل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ نیا سیناریو بن رہا ہے، نئے معاملات بنیں گے۔ دنیا نے اگر 50% 62 سے لے کر آج تک ترقی کی ہے، تو اس کے بعد وہ 50 سے اوپر کی طرف جائیں گے، تو انشاءاللہ بہترین ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ برج حمل والوں کی میں بڑی پروموشن دیکھتا ہوں، بڑی ترقی دیکھتا ہوں، اور آگے چل کے ان کے معاملات میں بہت اچھے دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کے معاملات بہت ہی اچھے دیکھ رہا ہوں۔ جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں، جو لوگ سرکار میں ہیں، جو لوگ آرمی میں ہیں، جو لوگ پولیس میں ہیں، جو لوگ بڑے مضبوط عہدوں پہ ہیں، ان کی پوزیشن میں بہت مضبوط دیکھ رہا ہوں، جن لوگوں کے معاملات رکے ہوئے تھے۔ اسی طرح 11واں گھر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، مفادات کا ہوتا ہے 11واں گھر، بہت زیادہ دوستوں سے مفاد، بڑے بھائی سے مفاد، فائدے، یہ بھی بہت مضبوط ہے 11واں گھر جو ہے۔ تو انشاءاللہ اوورآل جو ہے ان کا جو برج حمل والے جو لوگ ہیں، ان کی پوزیشن میں بہت سٹرونگ دیکھ رہا ہوں، بہت مضبوط، اور میں بہت ساری ویڈیو میں بھی میں کہہ چکا ہوں کہ میں ان کا بڑا ایک اہم رول دیکھ رہا ہوں، ایک بہت اہم رول دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے، ان سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے ان سے، جو کہ بہت اچھا ہوگا، لوگوں کی عزت و مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ اور اسی طرح ہمارا لکی نمبر جو ہے 219 ہے، 912 بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اور آپ نے صدقہ کالی چیز کا دینا ہے اور لال چیز کا دینا ہے۔ تو انشاءاللہ برج حمل والوں کی پوزیشن بہت اچھی ہے، یعنی سور، تو سور والے جو لوگ ہیں ان کی بھی پوزیشن میں اچھی دیکھ رہا ہوں۔ ان کے ذائچے میں ان کا اسینڈنٹ کا لارڈ جو ہے وینس لگن سے 10ویں گھر پڑا ہوا، اور اسینڈنٹ کو 6 ستارے اسینڈنٹ کو دیکھتے ہیں، تو اسینڈنٹ بڑا مضبوط ہے۔ صرف ایک تھوڑی سی وہ جیسے کہتے ہیں نا حلوے میں تھوڑی سی الائچی آ گئی ہے، یعنی وہ جو راہو ہے وہ ان کے اسینڈنٹ میں آ گیا، تو تھوڑا سا ذرا محتاط رہیں، تھوڑے وسوسے بھی آئیں گے، ٹینشن بھی آئے گی، لیکن اس سے گھبرانا نہیں ہے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ۔ تو ٹورس والوں کا اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، اور ٹورس ویسے بھی بڑا زبردست برج ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے برج ٹورس میں کمر کو ایگزالٹیڈ ہوتا ہے، مون برج سور میں ایگزالٹیڈ ہوتا ہے، شرف کا ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے مون یہاں پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ برج اسد والے ویسے ہی بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، اور بہت مضبوط لوگ ہوتے ہیں، بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس وقت جو سسٹم بنا ہوا ہے ان کے 6 ستارے ان کے لگن کو دیکھتے ہیں، تو ان کا جو اسینڈنٹ ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ اسی طرح ان کا دوسرا گھر جو ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، جو خانہ مال ہے، جو پیسے کا لین دین کاروبار کرتے ہیں، جو کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں، پیسے کے لین دین کا کاروبار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت مضبوط ہے۔ بلکہ بیرون ملک، چونکہ اس کا لارڈ جو ہے نامے پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بیرون ملک سے بھی جو لوگ کرنسی کا، پیسے کا لین دین کریں، ان کے لیے بھی یہ موقع بہت اچھا، ان کو کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ اور ان کو میں بہت بڑی ایک ہیوی ایک اماؤنٹ آتی ہوئی ان کی میں دیکھ رہا ہوں، جو ان کی پروفٹ کی صورت میں ہوگی۔ تو معاملہ ان کا ٹورس والوں کا خانہ مال جو ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے۔ اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ بھی طاقتور ہے، ماشاءاللہ بہترین ہے تیسرا گھر بھی۔ اور اسی طرح چوتھا گھر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، زبردست ہے۔ چوتھے گھر کو تو بلکہ منگل بھی پوری نظر، یعنی 5ویں نظر سے دیکھ رہا ہے منگل بھی، اور یہ دوسرا یہ کہ اس کا لارڈ بھی 9ویں گھر میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ برج سور والوں کا چوتھا گھر بھی بڑا مضبوط ہے، یعنی جو جائیداد، پراپرٹی، گاڑی سواری، سیارہ وغیرہ، اس طرح کی کوئی صورتحال اگر وہ بنانا چاہ رہے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو بہت بڑی کامیابی ہے، معاملات ان کے بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ نئی سواری، نئی گاڑی، والدہ کی صحت کا اچھا ہونا، کوئی موروثیت میں کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی کا حاصل ہونا،
اور جو کوئی مسائل ہیں، چوتھا گھر چونکہ انسان کا اپنا ایک پرسنلی ایک گھر ہوتا ہے جس کو ماں کا گھر کہتے ہیں، اگر کوئی مسائل کا شکار بھی ہوتا ہے تو جب چوتھا گھر طاقتور ہوتا ہے تو اس کے مسائل بھی حل ہونے لگتے ہیں، معاملات بہتر ہونے لگتے ہیں، بلکہ قرضے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اگر کچھ لوگ مقروض ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا قرضہ آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو جاتا ہے اور معاملات بہت بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو چیزیں جو ہیں ان کی بہت ماشاءاللہ میں اچھی دیکھ رہا ہوں بنتے ہوئے۔ تو اسی طرح پانچواں گھر جو ہے ان کا برج ثور والوں کا، وہ بہت اچھا، بہت طاقتور ہے پانچواں گھر، یعنی پانچویں کا لارڈ بھی ناویں، اور پانچویں گھر کو 6 ستاروں کی نظر، تو یہ بہت اچھی پوزیشن ہے پانچویں گھر کی۔ تو جو لوگ اولاد کی پلاننگ کر رہے ہیں، جو لوگ بچے ڈگری کا امتحان دے رہے ہیں، جو لوگ بیرون ملک ڈگری کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے، وہ کام کریں انشاءاللہ تعالی۔ جن لوگوں کی لو میرج چل رہی ہے اور وہ کامیابی نہیں ہو رہی، وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ہو جائیں گے معاملے میں۔ اور اسی طرح ساتواں گھر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، بہت تکڑا ہے ساتواں، لیکن چونکہ منگل یوگ بنا ہوا ہے اور ساتویں کا مالک بھی 8ویں ہے، 12ویں ہے، تو لہذا تھوڑے سے اس کو ڈیلے کریں، جتنا ڈیلے کریں گے معاملات ان کے، جیسے ہی منگل نکلے گا، منگل بھی اس وقت 24-25 ڈگری پہ ہے، منگل نکلنے والا ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے، جیسے ہی منگل نکلے گا میرج کے حوالے سے سسٹم بہت اچھا بن جائے گا، چونکہ کیتو بھی پڑا ہوا ہے، تو اس لیے تھوڑا میرج کے حوالے سے یا شراکتی کاروبار کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح 9واں گھر جو ہے وہ بہت تکڑا ہے، 9th ہاؤس تو سب سے زیادہ طاقتور ان کا 9th ہاؤس ہے، 9ویں کا مالک، 10ویں کا مالک، 11ویں کا مالک، لگن کا مالک، سب 9ویں۔ تو اس کا مطلب بیرون ملک سے کوئی بڑی ڈیل ہونے والی ہے، جن لوگوں کے کوئی پیسے رکے ہوئے ہیں، کوئی بیرون ملک کوئی ان کی کوئی معاملات کوئی الجھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے، یا بیرون ملک جانے کے لیے کوئی سفر نہ ہونا یا کوئی سفر میں رکاوٹ ہونا، میں سمجھتا ہوں اس میں بھی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جو لوگ دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے، جن کی پہلی شادی کوئی خراب ہوگی، چونکہ 9th ہاؤس جو ہوتا ہے یہ سیکنڈ میرج کا بھی ہوتا ہے، کنسٹرکشن کا بھی ہوتا ہے، اور جن کی شادی ہوئی بھی ہوتی ہے نا، ان کے سالیوں کا بھی ہوتا ہے 9واں گھر۔ یہ 12 گھر جو ہوتے ہیں اس کے 3.5 لاکھ اینگل ہے۔ اب میں اتنے جب گنوانے بیٹھوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید لوگوں کی سمجھ میں بھی نہ آئے، تو اس لیے ہم موٹے موٹے بتا دیتے ہیں، جو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو بتا دیتے ہیں۔ تو 9th ہاؤس بڑا تکڑا ہے، تو جو لوگ 9th ہاؤس ہے، جو زیارتوں پہ جانا چاہتے ہیں، حج عمرے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کوئی جو لوگ کنسٹرکشن شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بہت اچھی پوزیشن ہے، انشاءاللہ کریں، اس میں ان کو کامیابی ملے گی۔ اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے وہ بہت طاقتور ہے، 10ویں کا مالک بھی 9ویں، یہ ایک راج یوگ ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا راج یوگ ہوتا ہے۔ ان کے لیے خاص، ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اپریل میں ان کا مشتری اٹھ کر 10ویں گھر آ رہا ہے، یہ ایک راج یوگ بنائے گا۔ جوپیٹر کا 10ویں گھر ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی پوزیشن، یہ میں نے بہت دفعہ ذکر بھی کیا کہ ٹرانزٹ میں جب کوئی ستارہ جو ہوتا ہے وہ جب اچھی پلیسمنٹ پہ بیٹھتا ہے تو اچھا پھل دیتا ہے۔ جیسے جوپیٹر کا فارمولہ ہے کہ اگر آپ کے برتھ چارٹ میں یعنی پیدائشی چارٹ میں اگر اچھے گھروں میں بیٹھے گا تو ان کی منصوبات کو خراب کرے گا، اور سیٹرن اگر اچھے گھر میں بیٹھے گا، چونکہ نحس اکبر ہے حالانکہ، اچھے گھر میں بیٹھے گا تو اس کی منصوبات کو خراب کرے گا، لیکن جہاں اس کو ٹھیک کرے گا، لیکن جہاں دیکھے گا اس کو برباد کرے گا۔ اور مشتری کا فارمولہ یہ ہے کہ جہاں بیٹھے گا اس کو برباد کرے گا، جہاں دیکھے گا اس کو بلوان کرے گا۔ تو اسی طرح ان کا 11واں گھر بھی بہت تکڑا ہے، جو انعام و اکرام، لاٹری وغیرہ کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے، انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی میں ان کی دیکھ رہا ہوں۔ تو ان کا جو لکی نمبر ہے 321 ہے، تو اور ان کو صدقہ لال چیز کا دینا ہے، یعنی جیمنائی۔ تو جیمنائی والوں کی پوزیشن جو ہے نا اس ہفتے تھوڑی سی ویک ہے، کیونکہ تمام ستارے ذائچے میں لگن سے 8ویں گھر آ گئے، تو لہٰذا تھوڑے سے محتاط رہیں، کیونکہ جیسے ایک مون اوپر آ جائے گا، مرکری اوپر آ جائے گا، وینس اوپر آ جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی معاملات ان کے سن بھی اوپر آ جائے گا۔
میرا خیال سن بھی زیادہ دور نہیں ہے، 28-29 ڈگری پہ ہے سن، جیسے 2-4 دن میں سن اوپر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ معاملات ان کے بھی میں کافی اچھے دیکھ رہا ہوں جیمنائی والوں کے لیے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا جب 8ویں گھر میں ستاروں کا اجتماع ہو جاتا ہے جس برج کے حوالے سے، تو ان کو تھوڑے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا صدقہ جب بھی 8واں گھر چونکہ ذائچے میں تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، تو جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں صدقہ خیرات کر کے نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ کافی آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ تو اسینڈنٹ، چونکہ اسینڈنٹ کا لارڈ بھی 8ویں گھر، کانفیڈنس لوز ہوتا ہے، تھوڑے معاملات بہتر نہیں ہوتے، گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا کالے رنگ کی چیز کا صدقہ دے کر گھر سے نکلیں۔ کالا رنگ جیسے کالے چنے ہیں یا کالی دال ہے، کوئی بھی چیز تھوڑی بہت حسب توفیق، اللہ کو تو کوئی آپ کے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ کی نیت دیکھتا ہے، تو آپ 1 پاؤ بھی دے سکتے ہیں، 1 چھٹانک بھی دے سکتے ہیں، جو آپ کی توفیق ہے، تو وہ کر کے گھر سے نکلیں گے تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ صدقہ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے، تو صدقہ دے کے نکلیں انشاءاللہ تعالی، کچھ نہیں ہوگا، بہترین رہیں گے۔ اسی طرح ان کا خانہ مال جو ہے، وہ جو دولت کا گھر ہے، وہ ویسے جرنلی تو ویک ہے، لیکن اس گھر کو بھی 6 ستارے دیکھتے ہیں، تو جو ویدک اسٹرالوجی ہے وہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہے جو نظرات پہ بلیو کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے جس گھر پہ نظر ہے وہ گھر طاقتور ہوتا ہے، چونکہ ویسٹرن والے یہ کہتے ہیں کہ بیٹھک زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن ویدک والے یہ کہتے ہیں کہ نظرات کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو 6 ستارے انشاءاللہ نظرات کو دیکھ رہے ہیں، تو پیسے کی روانی، معاملات، کہیں سے رکے ہوئے پیسے، اگر آپ کو کاروبار کرنسی کے حوالے سے، کوئی مال و دولت کے حوالے سے، کوئی پیسے کے لین دین کے حوالے سے کوئی کاروبار آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو آگے بڑھ کے کرنا چاہیے۔ لیکن کالے رنگ کا صدقہ آپ کو ڈیلی دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، چونکہ یہ جیمنائی والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ کرنسی کا، پیسے کا لین دین، بینکر ہوتے ہیں، اکاؤنٹ کے حوالے سے ان کا شعبہ بھی ہوتا ہے جیمنائی والوں کا، یہ ٹیچر بھی ہوتے ہیں، لائر بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اسی طرح کا کام کرتے ہیں، تو تھوڑی سی سمجھداری سے بھی اگر یہ کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی ایسا کوئی بڑا، کوئی خدا نہ کرے کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ملازمین کے حوالے سے۔ ان بٹوین آپ نے کسی ملازم پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی ملازم آپ کے مطلب ہے کہ کوئی آپ اس پہ بہت زیادہ یقین کر رہے تھے کہ یہ یوں کر دے گا وہ کر دے گا، تو لہٰذا محتاط ہو کر چلنا ہے، ملازمین پہ بھروسہ نہیں کرنا، اور کسی دوست پہ بھی ایسا کوئی آپ نے آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا، تو لہٰذا تھوڑے سے معاملات کو بہتر انداز میں لے کے چلنا ہے۔ تو اسی طرح ان کا جو چوتھا گھر ہے وہ بھی تھوڑا سا ابھی کمزور ہے، تو لہٰذا ان کو جو ہے کوئی جائیداد، پراپرٹی کا لین دین، کوئی گاڑی کی سودے بازی یا کچھ اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں اس کو دیکھ بھال کر لے کر چلنا ہے۔ معاملات کوئی ایسے آنکھ بند کر کے کوئی باتیں طے نہیں کرنی تاکہ نقصان نہ ہو، تو لہٰذا بہت محتاط ہو کر چلنا ہے، بہت محتاط ہو کر چلنا ہے، خاص طور پر چوتھے گھر سے۔ اور اس دوران آپ نے اپنی والدہ کی صحت کا بہت خیال کرنا ہے، اور گاڑی بھی بڑے خیال سے چلانی ہے، بہت محتاط ہو کر چلانی ہے گاڑی بھی، چونکہ چوتھے کا لارڈ بھی، اور وہ چوتھا کا لارڈ چونکہ جیمنائی ویسے بھی اس وقت تو ستارہ عطارد ریٹروگریڈ ہے، تو جیمنائی والوں کی کم سے کم 20 تک، اور جو چونکہ ان کا چوتھا گھر سنبلا بنتا ہے، ورگو بنتا ہے، تو وہ بھی ریٹروگریڈ ہے، تو 20 فروری تک تھوڑے سے محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاملات اتنے زیادہ آپ کے فیور میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو ان کا 5واں گھر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ویک ہے، تو جو بچے امتحان دینا چاہ رہے ہیں، جو لوگ بیرون ملک کوئی ڈگری وغیرہ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے تھوڑے سے ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک وینس یہاں سے اٹھ کر 9ویں گھر میں نہیں آ جاتا، برج دلو میں نہیں آ جاتا، اور زیادہ دور نہیں ہے، میرا خیال ہے زیادہ اگلے ویک میں، کیونکہ وینس یہ جو چھوٹے ستارے ہوتے ہیں ان کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ سلو جو چلتا ہے سیٹن چلتا ہے، 2.5 سال میں ایک برج کراس کرتا ہے، اور جوپیٹر جو ہے وہ 13 مہینے میں ایک برج کراس کرتا ہے، اور راہو جو ہے وہ 1.5 سال میں ایک برج کراس کرتا ہے، سورج جو ہے وہ 1 مہینے میں، قمر جو ہے وہ 2.25 دن میں،
منگل جو ہے وہ 45 دن میں، تو باقی یہ سب کی چھوٹی مطلب ہے کہ یہ برج رکھتے ہیں، تو لہذا کوئی ایسی فکر مندی کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ چھوٹے ان کے ستارے ہیں، تو یہ جیسے برج تبدیل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو ان کا جو نامہ گھر ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے، کیونکہ نامے کے مالک جو ہے وہ بھی 8ویں پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا کوئی ایسی سیکنڈ میرج کے حوالے سے کوشش نہ کرے، کوئی ابھی سفر وغیرہ کے لیے کوشش نہ کرے، کوئی ایسی کنسٹرکشن وغیرہ کے لیے ابھی ساتھ گھڑی نہیں ہے، تو لہٰذا رک جائیں تھوڑا سا، تو معاملات کو زیادہ تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرے۔ جو کچھ بھی کریں اس کو سمجھداری سے، عقل مندی سے اس کو دیکھ کر کریں گے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ آپ کا کافی بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح جو 10واں گھر ہے وہ 10واں گھر تقریباً بہتر ہے، اس لیے بہتر ہے کہ جوپیٹر کی تیسری اور 9ویں نظر جو ہوتی ہے یہ بلوان ہوتی ہے، تو جوپیٹر کی 10ویں گھر پہ تیسری نظر ہے تو وہ بلوان ہے، تو 10واں گھر ایسا کوئی خراب نہیں ہے یا کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ تو جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں، جو لوگ بیوروکریسی میں ہیں، جو لوگ اس طرح کے بینکر ہیں، جو لوگ اس طرح کی ملازمت اکاؤنٹس وغیرہ کے حوالے سے لائر ہیں، جو لوگ ٹیچر ہیں، جو لوگ اس طرح کی اگر کوئی لوگ کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے نا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی ایسا کوئی سیٹ بیک نہیں ہے کہ کوئی خطرناک پوزیشن ان کے لیے بن سکے، چونکہ جوپیٹر ان کو بل دے رہا ہے، ان کے 10ویں گھر کو جوپیٹر بل دے رہا ہے، تو جب بل دے رہا ہو کوئی ستارہ تو پھر وہ صورتحال خراب نہیں ہوتی، انشاءاللہ بہتر ہوتی۔ صرف اسینڈنٹ تھوڑا سا ویک ہے، چونکہ ایک تو 8ویں پڑا ہوا ہے، دوسرا ریٹروگریڈ بھی ہے، الٹی چال میں بھی ہے، تو لہٰذا اس کے حوالے سے آپ نے کالا صدقہ دے کے نکلنا۔ اسی طرح 11واں گھر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، منگل پڑا ہوا ہے 11ویں گھر، اپنی راشی کا ہو کر پڑا ہوا ہے 11ویں گھر، تو انشاءاللہ کوئی ایسا مفادات کا، فائدوں کا، دوستوں کا، بڑے بھائی کا اور دیگر چیزیں جو ہیں نا وہ اس کے حوالے سے 11ویں گھر کے حوالے کی جو منصوبات ہیں ان سے آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی طرح ہی جو ہے آپ کی معاملات مجھے کافی اچھے لگ رہے ہیں، لیکن آپ نے صدقے 3-4 دینے، ایک لال، کالا، پیلا، ہرا، سفید، یہ 3-4 صدقے اس ہفتے جو ہے نا ایک دن جو ہے، جیسے اتوار کے دن لال اور پیر کے دن سفید، بدھ کے دن ہرا، جمعرات کے دن پیلا اور جمعے کے دن سفید، یہ صدقے کرتے رہے انشاءاللہ، کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے۔ معاملات انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گے اور میں آپ کی پوزیشن اچھی دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح ہی آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ 432 ہے، لکی نمبر 432 ہے، تو اوورآل میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑے سے محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے۔ کینسر یعنی سرطان، تو سرطان والوں کی پوزیشن مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے۔ اسینڈنٹ کے سامنے 1 2 3 4 5 6 ستارے اسینڈنٹ کے سامنے، یعنی یہ قسم کا پلر بنائے ہوئے ہیں اسینڈنٹ کو، تو آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ آپ کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کی صحت کا گھر جو ہوتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کا جو گھر ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ اور دوسرا 10واں گھر بھی آپ کا طاقتور ہے، منگل مریخ 10ویں کا مالک ہو کر 10ویں پڑا ہوا ہے، یہ ایک راج یوگ بنا رہا ہے۔ تو جو لوگ اسینڈنٹ کے حوالے سے جو لوگ کوئی پچھلے دنوں کوئی فکر مندی تھی وہ بالکل ختم کر دیں۔ اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی خانہ مال، وہ بھی ان کا 7ویں گھر میں، یعنی شراکتی کاروبار، اصل میں کاروبار کا گھر ہی 7واں ہوتا ہے، 7واں گھر کاروبار کا ہوتا ہے۔ 10واں گھر جو ہوتا ہے وہ کاروبار کا نہیں ہوتا ہے، عزت کا ہوتا ہے، مرتبے کا ہوتا ہے، اور بڑے ہیوی کاروبار، یعنی جو گورنمنٹ سے بہت بڑی بڑی انڈسٹریز وغیرہ کے لیے، لیکن جو عام جو کاروبار ہوتے ہیں وہ 7ویں گھر سے دیکھے جاتے ہیں کاروبار۔ تو اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بہت اچھا ہے، کاروبار سے فائدہ ہوگا، پیسے کا لین دین، کرنسی کا لین دین اور دیگر چیزوں کے حوالے سے اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اسی طرح ہی بہن بھائیوں کا گھر بھی ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ ڈومیسٹک اگر کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، ڈومیسٹک میں جانا چاہتے ہیں، ڈومیسٹک میں کوئی اندرون ملک کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کافی بہتر ہے انشاءاللہ۔ اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے معاملات کافی آپ کے فیور میں رہیں گے۔ تو اسی طرح ہی جو چوتھا گھر ہے وہ بہت طاقتور ہے، چوتھے کا مالک بھی 7ویں پڑا ہوا ہے، تو یہ بہت اچھا ہے۔
کوئی نئی بلڈنگ کھڑی کرنے جا رہے ہو، کوئی نیا کاروبار کھڑا کرنے جا رہے ہو، کوئی پیٹرول پمپ اگر کوئی بنانا چاہ رہا ہے، کوئی بڑی بلڈنگ بنانا چاہ رہا ہے، کوئی ٹاور بنانا چاہ رہا ہے، اگر یہ تمام کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت اچھا وقت ہے۔ اس کی ابتدا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ آپ کا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ان کا انشاءاللہ۔ تو اسی طرح 5واں گھر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ 5ویں کا لارڈ 10ویں، یہ ایک بہت بڑا بہت اچھا یوگ بنا ہوا ہوتا ہے، بہت اچھا یوگ بنا ہوا ہوتا ہے یہ 5ویں کا۔ تو جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بچے ڈگری کے حوالے سے، جو بچے کوئی ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، جو اس طرح کے کوئی والدین کوئی بچوں کی پلان کر رہے ہیں، کسی بچے کو باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں، تعلیم کے حوالے سے باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کی پوزیشن جو ہے نا، صورتحال کافی بہتر ہے اور کافی کامیابی بھی ہے آپ کو۔ تو اسی طرح 7واں گھر بہت طاقتور ہے۔ 6 ستاروں کا اجتماع برج سرطان والے لوگوں کے لیے 7ویں گھر میں آ گیا تو کوئی بہت بڑا بزنس آپ کھڑا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی بڑے کوئی لینڈ کوئی خرید کے، کوئی ایسی بڑی لینڈ خرید کے اس پہ کوئی آپ کوئی زراعت کا کام، کوئی پیٹرول پمپ، کوئی بڑا ہوٹل، کوئی اس طرح کی کوئی بڑی چیز اگر بنانا چاہ رہے ہو 7ویں گھر کے حوالے سے، چونکہ 7ویں گھر کی منصوبات ہی یہی ہوتی ہیں، کھانا پینے کا کام، ہوٹل کا کام، کوئی بڑی لینڈ، کوئی زرعی لینڈ، کوئی اس طرح کا کوئی بڑا کاروبار، کوئی شراکت میں کاروبار، کوئی بڑی فیکٹری، یہ تمام چیزیں اگر کوئی آپ 7ویں گھر کے حوالے سے، چونکہ اس وقت آپ کا 7واں گھر بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، اور میرج کے حوالے سے بھی بہت اچھا بنا ہوا ہے۔ آپ کی شادی اگر برج کینسر والے لوگ اس وقت شادی کے لیے کوئی سسٹم، کیونکہ منگل یوگ بھی نہیں ہے، بہت اچھا شادی کے لیے بہت اچھا وقت بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی ایسی کوئی صورتحال بنانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ وہ یہ شادی جب ہوگی تو ایسی ہوگی جو کوئی سالوں یاد رکھی جائے گی، اور لوگ کی کہیں گے یار فلاں دی شادی ہوئی سی کی شادی کمال دی شادی ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ اس وقت بہت بہت اچھا ایک یوگ بنا ہوا ہے 7ویں گھر کا، تو بہت اچھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح ان کا جو ہے 9واں گھر جو ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے۔ 9ویں کا مالک بھی 7ویں ہے، مشتری دیکھتا ہے، وینس دیکھتا ہے، مرکری دیکھتا ہے، تو یہ ایک بہت اچھا 9واں گھر بہت مضبوط بنا ہوا ہے۔ تو جو لوگ دوسری شادی کے حوالے سے، جو لوگ کوئی ایسا کوئی سلسلہ بنانا چاہ رہے ہیں، بیرون ملک سفر کے حوالے سے کوئی ایسا سلسلہ بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسی کوئی حج عمرہ، کوئی زیارتوں وغیرہ پہ کچھ لوگ اگر جانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی پوزیشن جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے آپ کی۔ تو اسی طرح ان کا جو ہے 10واں گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے۔ جو لوگ آرمی میں ہیں، جو لوگ پولیس میں ہیں، جو لوگ بیوروکریسی میں ہیں، جو لوگ پاورفل پوزیشن میں ہیں، جو لوگ مطلب ہے کہ مضبوط طاقتور پوزیشن پہ ہیں، ان کے لیے ایک صورتحال، میں ان کی ترقی بھی دیکھ رہا ہوں، پروموشن بھی دیکھ رہا ہوں، میں ان کی پوسٹنگ بھی دیکھ رہا ہوں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی کوئی پوسٹنگ رکی ہوئی ہوگی، اب ان کی صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ ان کو نئی پوسٹنگ مل سکتی ہے، حسب خواہش ان کے معاملات بہتر ہونے جا رہے ہیں، چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں۔ تو 7واں گھر 10واں گھر جو ہوتا ہے صحت کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اعزاز کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں بھی پاسبل ہیں آپ کے لیے کہ انشاءاللہ آپ کو ملنے کی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور 10واں گھر، جس ذائچے میں 10واں گھر طاقتور ہوتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت حکمرانی سے نہیں روک سکتی۔ اصل راج یوگ ہی 10ویں گھر سے بنتا ہے، تو 10واں گھر بہت مضبوط ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بہت مضبوط ہے۔ تو معاملات ان کے بہت طاقتور ہیں۔ تو ان کے لیے اگر کوئی یہ مجھے ایک صاحب نے کچھ انہیں میسیج بھی انہوں نے کہا سر آپ اسٹون کے حوالے سے بھی بتایا کریں، تو اسٹون از دا ریمیڈی، یہ ایک علاج ہے۔ آپ پتھر پہن کے یہ نہ سمجھے کہ میں پتھر پہنوں گا تو میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا، ارب پتی ہو جاؤں گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا ہو تو جو پتھر بیچنے والا ہو تو وہ تو کچھ بھی نہ کرے، اور گھر لیٹیا رہے، 2-4 انگوٹھیاں پا کے موجاں کرتا رہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اسٹون از دا ریمیڈی۔ ہمارا ایک سسٹم ہے جس میں 9 سیارے اور 12 برج ہیں، سسٹم دائیں سے بائیں، سیارے بائیں سے دائیں موو ہو رہے ہیں، ان سے نیگیٹو پوزیٹیو سب شعاعیں آ رہی ہیں۔ تو جو اسٹون جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو نیگیٹو جو ویوز ہوتی ہیں ان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں،
جو نیگیٹو ویوز آپ پہ آ رہی ہیں یہ ان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. صرف ایک قسم کا شیلٹر ہے، اسٹون اس شیلٹر ہے آپ کو بچاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا بعض اوقات لوگوں نے کہتے ہوئے، میں نے بھی سنا کہ جی وہ فلاں بندے تھا وہ پتھر ٹوٹ گیا، یا کسی نے کہا میرا پتھر ٹوٹ گیا، بہت سٹرونگ تھا وہ ٹوٹ گیا ایک دم. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نیگیٹو ویوز ہوتی ہیں وہ اتنی ہیوی ہوتی ہیں کہ وہ پتھر پہ پڑتی پتھر ٹوٹ جاتا ہے. اگر اس انسان نے وہ نہ پہنی ہوئی ہو، وہ انگوٹھی نہ پہنی ہوئی ہو یا وہ اسٹون نہ پہنا ہو تو وہ پھر انسان کو ہٹ کرتا ہے. تو کیونکہ قرآن میں بھی ذکر ہے نا کہ وہ یاقوت والمرجان، تو وہ مطلب ہے کہ یہ بہتر ہے، آپ کی ریمیڈی ہے یہ آپ کو بڑی مشکلات سے بچاتے ہیں، بڑی چیزیں. کیونکہ قدرت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے نا، اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے اس نظام کو خلق کیا فی ستۃ ایام، ہم نے اس کو 6 دن میں خلق کیا. ورنہ ہم چاہتے کن کہتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ہم ایک نظام بنانا چاہتے تھے تو اللہ نے ایک سسٹم بنایا، اس سسٹم سے ہی کائنات کی گاڑی چل رہی ہے سب. تو ایک نظام ہے. تو جن لوگوں کے لیے جیسے برج سرطان والے جو لوگ ہیں، ان کا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا جو ہے وہ ناواں گھر کو اگر یہ مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کو جو ہے یلو سفائر پہننا چاہیے. جمعرات کے دن پیلی چیز کا صدقہ کرے، پیلا پتھر پہنے تو وہ بہتر ہے. اور لگن کے حوالے سے بھی، اسینڈنٹ کے حوالے سے بھی اگر یہ پرل پہنتے ہیں، موتی پہنتے ہیں تو اس سے ان کا اسینڈنٹ مضبوط ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ 2-3 چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسے ناواں گھر 10واں گھر جن لوگوں کا ذائچے میں ہوتا ہے، اس کے حوالے سے اگر وہ اسٹون پہنتے ہیں تو اس میں نیگیٹیوٹی نہیں آتی، پھر وہ معاملات ان کے بہتر چلتے ہیں. اسی طرح ہم ان کا لکی نمبر دیکھیں گے 543 ہے. تو انشاءاللہ اوورآل ان کی پوزیشن جو ہے میں بہت اچھی دیکھ رہا ہوں. اسد یعنی لیو، تو لیو والوں کی پوزیشن جو ہے نا وہ بھی مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے. اس لیے اچھی لگ رہی ہے کہ ان کا اسینڈنٹ جو ہے وہ مضبوط ہے. ادھر سے 9ویں گھر سے ان کو مریخ دیکھ رہا ہے اور 5ویں گھر سے قمر دیکھ رہا ہے. ان 2 ستاروں کی نظرات جو ہوتی ہے نا وہ اسینڈنٹ کو مضبوط کر رہی ہے، یعنی لگن کو مضبوط کر رہی ہے. تو یہ 2 ستارے جو پاورفل ستارے، مریخ بھی پاورفل ہے اور مون بھی پاورفل ہے، تو یہ ان کو جو ہے نا انرجی دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے. تو اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے اور خانہ مال اور زیادہ مضبوط ہے کیونکہ دولت کا گھر ہے. اس کا لارڈ جو ہے وہ 9ویں پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیرون ملک سے کوئی کاروبار، کوئی بیرون ملک سے پیسے کی آمد، کوئی بیرون ملک سے معاملات جو ہیں وہ طے ہونے جا رہے ہیں، پیسے کے حوالے سے طے ہونے جا رہے ہیں. کوئی بیرون ملک سے آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، جو کرنسی کا جو کاروبار کرتے ہیں، جو پیسے کے لین دین کا کام کرتے ہیں، اگر وہ بیرون ملک سے کوئی کام و کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت ساری کامیابی ہے. تو ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، خانہ مال بہت مضبوط ہے. نیچے سے 5 ستاروں کی نظر ہے خانہ مال کے اوپر. چونکہ ورگو ہے تو ورگو چونکہ ریٹروگریڈ چل رہا ہے اس وقت، ستارہ تو الٹی چال میں چل رہا ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا ورگو، میں نے پہلے بھی شروع میں بھی کہا ہے کہ جیمنائی اور ورگو والوں کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. چونکہ یہ 1 فروری سے لے کر 20 فروری تک الٹی چال میں ہے. تو جب الٹی چال میں کوئی سٹار ہوتا ہے تو وہ تھوڑے سے مسائل کا شکار کرتا ہے. تو لہٰذا محتاط رہیں، بہت سارا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، چیزیں بہت محتاط انداز میں. چونکہ جب بھی کوئی سیارہ اور ریٹروگریشن جو ہوتی ہے نا، ایک تو برجوں کے حوالے سے تو ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کو دشا میں یعنی دور میں، کسی کے پیدائشی ذائچے میں اگر کوئی ستارہ ریٹروگریڈ، مطلب کوئی ستارے کی دشا لگی ہوئی، جیسے مرکری کی دشا لگی ہوئی ہے اور وہ ریٹروگریڈ ہو جاتا ہے تو تب بھی صورتحال کو کمزور کرتا ہے. تو اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ تقریباً تھوڑا سا کمزور ہے. تو لہٰذا خاص طور پر دیکھیں، آپ کے رشتہ دار، دوست، بہن، بھائی، یہ تو آپ کو ایسا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے چھوٹا موٹا، وہ پھر بھی ان میں خیال آ جاتا ہے. لیکن ملازمین سے چونکہ آپ کی کوئی ریلیشن نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جب بھی تیسرا گھر کمزور ہوتا ہے تو آپ کو ملازمین سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ منگل کی نظر بھی ہے تیسرے گھر پہ. تو لہٰذا ملازمین سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح چوتھا گھر جو ہے وہ ٹھیک ہے، چوتھے کا لارڈ جو ہے وہ 9ویں پڑا ہوا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ بیرون ملک سے کوئی مدد، کوئی ہیلپ، کوئی گھر بنانے کے لیے کوئی ایسی کوئی ایڈس آپ کو مل سکتی ہے، کوئی مدد مل سکتی ہے آپ کو، کوئی ایسے کوئی جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، جو لوگوں کی مخلوق خدا کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، جو لوگ ایسا کوئی ٹرسٹ بنا کے کام کرتے ہیں، ان کو بھی باہر سے کوئی بڑے اماؤنٹ کی مجھے امید نظر آ رہی ہے، چونکہ اس کا لوڈ جو ہے نامے پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسا کوئی ٹرسٹ، کوئی ایسی کوئی صورتحال کو جو لوگ چلا رہے ہیں، ان کے لیے مجھے ایک بڑی امید بیرون ملک سے نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح 5واں گھر جو ہے وہ بھی بہتر ہے۔ 5ویں کا لوڈ جو ہے، مون پڑا ہوا ہے نا 5ویں گھر میں، جب مون 5ویں گھر میں ہوتا ہے تو بیٹی کا سکھ ہوتا ہے، بڑی خوبصورت، بڑی نامور، بہت اچھی، بڑی لائق، بڑی ٹیلنٹڈ بیٹی ہوتی ہے، جو کہ والدین کے لیے بڑی امیدوں کا ایک مطلب ہے کہ خوش نصیبی کا مطلب عنصر ہوتا ہے۔ جب ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کی پوزیشن بہتر ہوتی ہے، ان کے مسائل جو خراب ہوئے ہوتے ہیں اس بیٹی کے نصیب سے وہ مسئلے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ ڈگری کے حوالے سے، جو لوگ تعلیم کے حوالے سے، جو لوگ بیرون ملک کے حوالے سے، جو لوگ یہ سسٹم کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی ٹھہر جانا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ جتنا رک کے کام کریں گے، چونکہ اس کا لوڈ ابھی آج چھٹے پڑا ہوا ہے، تو جتنا رک کے کام کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ تو جو لوگ محبت کی شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے بھی معاملات ابھی ان کو اپریل تک رک جانا چاہیے، جب تک جوپیٹر اٹھ کے 7ویں گھر میں نہیں آتا۔ یہ آ جائے گا 10 اپریل کو، تو تب تک تھوڑے سے محتاط انداز میں چلنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح ان کا جو ہے وہ 7واں گھر وہ مضبوط ہے، لیکن وہ مضبوط پوری طرح کب ہوگا؟ اپریل میں۔ کون سے اپریل میں؟ 10 اپریل کے بعد، اس لیے کہ جوپیٹر یہاں سے اٹھ کر 10 اپریل کو تمہارے 7ویں گھر میں آ جائے گا۔ جب 7ویں گھر میں جوپیٹر آتا ہے، اور جوپیٹر کا یہ فارمولہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرانزٹ میں جہاں بھی بیٹھتا ہے اس کو بلوان کرتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے۔ ٹرانزٹ میں اگر لگن میں بیٹھ جائے تو کہتے ہیں کہ گاڈ ود یو، مطلب اتنا زیادہ وہ اچھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب 7ویں پڑے گا آپ کے برج اسد والوں کے لیے تو اور زیادہ اچھی پوزیشن بن جائے گا، لیکن یہ پڑے گا کب؟ اپریل میں، یعنی 6 اپریل کے بعد۔ تو میں پھر بھی 10 کہہ رہا ہوں کہ 10 اپریل تک ان کو جو ہے، ان کو تھوڑا سا میرج کے حوالے سے تھوڑی سی صورتحال کو روک دینا چاہیے، اور جب ان کا وقت اچھا ہوگا، جب یہ شادی کریں گے تو یہ بہت کامیاب شادی ہوگی۔ اسی طرح 9واں گھر بہت طاقتور ہے، 9واں گھر بہت طاقتور ہے۔ منگل ستارہ مریخ 9ویں کا مالک ہو کر 9ویں، یہ ایک راج یوگ بنا رہا ہے، بہت اچھی پوزیشن بنا رہا ہے 9واں گھر۔ تو 9ویں گھر کے حوالے سے صورتحال بہت اچھی ہے، بہت طاقتور ہے 9ویں گھر کے حوالے سے۔ تو آپ کو اپنے معاملات کو 9ویں گھر کے حوالے سے، جو لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، جو لوگ حج عمرہ یا زیارتوں وغیرہ پہ جانا چاہتے ہیں، کوئی لوگ سیکنڈ میرج، جن کی پہلی شادی خراب ہو گئی ہے، سیکنڈ میرج کے حوالے سے کوئی لوگ جو ہیں وہ ایک سسٹم بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ساری کامیابیاں ہیں۔ جب 9واں گھر مضبوط ہے تو یہ سب چیزیں آپ کی جھولی میں، تو آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے، مطلب ایک ہمارا کام تو ایک گائیڈنس ہوتا ہے نا، کہ آپ کو بتانا کہ بھائی یہ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، آپ ان کو اویل کریں، ان کو استعمال کریں۔ جیسے آپ استعمال کریں گے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ، اسٹرالوجی یہی بتا رہی ہے۔ اسٹرالوجی کوئی نعوذ باللہ کوئی تقدیر نہیں بدل رہی کسی کی، اسٹرالوجی تو یہی بتا رہی ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، آپ اس کو اس موقع پر حل کریں گے تو وہ بہتر ہو جائیں گے۔ دیٹ از دا اسٹرالوجی۔ بعض لوگوں نے غلط فہمی ڈالی ہوئی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ جی انج پھونک ماریں گے تو انج ہو جائے گا، تو میں نے انج دیو تو میں انج کر دیا گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ گائیڈنس ہے، اسٹرالوجی ایک گائیڈنس ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ کون سا وقت ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب شادی کے لیے اللہ کا شکر ہے، میں نے 18 لاکھ ذائچہ بنایا، اور میں 50 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، اور میں نے بہت سارا اس پہ ورک کیا۔ میرے باپ نے بھی اس پہ 70 سال ریسرچ کی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہمارا ایک نام ہے اس ملک کے اندر، ہم نے اس پہ کام کیا، اور ہم وہ لوگ ہیں جو ہم ہاتھ سے ذائچے بنایا کرتے تھے۔ یہ تو اب لیپ ٹاپ آ گیا تو ایک بچے کو بھی دو، بیٹھ کے گپے شپے لگا رہے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم الف بے سے جانتے ہیں،
ہمیں پتہ ہے نچھتر کیا ہے، ہمیں پتہ ہے دہرکان کیا ہے، ہمیں پتہ ہے ترنگ ساسا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نوانشاہ کیا ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ اور ہمیں یہ، میں ایک دفعہ کسی کا ذائچہ دیکھ کے، یہ کوئی میں بڑی بات نہیں کر رہا، اللہ کا کرم ہے اور میرا ایکسپیرینس ہے، میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ تمہارا ٹائم آف برتھ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سب ایکسپیرینس، ظاہر ہے مجھے 50 سال ہو گئے، میں نے لاکھوں ذائچے بنائے، تو ایکسپیرینس کی بات ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا تجربات سے آتی ہیں۔ تو اسی طرح ان کا جو نامہ گھر ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت طاقتور ہے نامہ گھر، بہت مضبوط ہے۔ نامہ گھر کے حوالے سے جو بھی منصوبات ہیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو، اس کا آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح 10واں گھر جو ہے، 10ویں گھر پہ بھی 5 ستاروں کی نظر ہے، زحل، مشتری، عطارد، سورج، زہرہ، 5 ستاروں کی نظر 10ویں گھر پہ ہے۔ جب 10ویں گھر پہ نظر ہے تو 10ویں گھر کو بلوان کرتے ہیں، طاقتور کرتے ہیں۔ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ویدک اسٹرالوجی جو ہے یہ نظرات پر مبنی ہے، یہ بیٹھک پر مبنی نہیں ہے۔ یہ نظرات کو، یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ کس گھر کو کون کتنا بل دے رہا ہے، جتنا وہ اس کو بل دے رہا ہے اتنا زیادہ وہ اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ تو لہٰذا 10واں گھر بھی ان کا مضبوط ہے، تو 11واں گھر بھی ان کا ٹھیک ہے۔ تو ان کا لکی نمبر جو ہے 6، 5 اور 1 ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اوورآل پوزیشن بہتر ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ جو آپ کو میں نے پلان دیے آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پریشانیاں کم سے کم ہوں گی، کامیابیاں زیادہ سے زیادہ ہوں گی۔ یعنی ورگو، تو ورگو والوں کے لیے بھی پوزیشن بہت اچھی ہے، اس لیے کہ 5 ستارے ان کے لگن سے 5ویں گھر پڑے ہوئے ہیں، تو لگن کو دیکھتے ہیں۔ سب سے میرے فادر بھی کہا کرتے تھے، میرے والد صاحب، ظاہر ہے ان کا ایک بڑا ایک صدی انہوں نے اس پہ ورکنگ کی ہے، 100 سال ان کی عمر ہوئی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جب کوئی ستارہ لگن کو دیکھتا ہو تو وہ اپنی دشا میں آپ کو بھرپور پھل دے گا، وہ کبھی آپ کو نقصان نہیں دے گا، بھلے زوال کا ہو، کسی بھی برج کا ہو، لیکن جو ستارہ لگن کو دیکھتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ تو لہٰذا سنبلہ والوں کے لیے لگن کو 5 ستاروں کا استعمال لگن کے اوپر، تو جو کہ بہت بلوان ہے، بہت طاقتور پوزیشن ہے۔ لیکن چونکہ ورگو والے جو لوگ ہیں، اس کو یہ تھوڑی سی ریٹروگریشن ہے، الٹی چال میں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ورگو کے اندر برج یعنی ستارہ عطارد کو شرف ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہوتا ہے ستارہ عطارد۔ ستارہ عطارد کے 2 برج ہیں، ایک تو جیمنائی ہے، ایک ورگو ہے۔ جیمنائی میں شرف نہیں ہوتا، ورگو میں اس کو، سنبلہ میں اس کو شرف ہوتا ہے، یعنی جتنا مضبوط یہ سنبلہ میں ہوتا ہے اتنا مضبوط جوزہ میں نہیں ہوتا، وہ بھی اس کا اپنا برج ہے۔ تو لہٰذا اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ اسی طرح دوسرا گھر جو ہے وہ خانہ مال جو ہے، جو دولت کا گھر ہے، پیسے کا گھر ہے، معاہدات کا گھر ہے، قسمت کا گھر ہے، اور دوسرا یہ کہ ایگریمنٹ کا گھر ہے، تو یہ بہت مستقبل کا بھی ہوتا ہے دوسرا گھر۔ اگر ذائچے، پیدائشی ذائچے میں کسی کا دوسرا گھر طاقتور ہے اور اس کا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا مستقبل بہت روشن ہے۔ جیسے ذائچے کے اندر جو 12واں گھر ہوتا ہے یہ آپ کا گزرا ہوا ہے، جو لگن ہوتا ہے یہ آپ کا حال ہے، جو دوسرا گھر ہوتا ہے یہ آپ کا مستقبل ہے۔ تو آپ دیکھ کے کسی کا اگر ذائچے میں 12واں گھر کمزور ہے تو آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یار تو نے بچپن بڑا تکلیف میں گزارا۔ اور اگر کسی کا دوسرا گھر لگن کمزور ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ تم تھوڑی پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو۔ اس کا تو ان کا حل ہوتا ہے، ان کی ریمیڈی ہوتی ہے۔ جس طرح میڈیکل ہے نا، وہ دوائیاں دیتی ہے، اسی طرح یہ بھی اس کی ریمیڈی ہوتی ہے۔ آپ کے ذائچے میں کوئی بھی گھر کمزور ہے، آپ اس کی ریمیڈی کریں، اس کا علاج کریں، تو انشاءاللہ وہ جو نیگیٹیوٹیاں آ رہی ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ریمیڈی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی قسمت میں کروڑ پتی ہے تو کوئی ایسی ریمیڈی نہیں ہے کہ آپ کو ارب پتی بنا دے، نہیں۔ ریمیڈی یہ ہوتی ہے، جیسے بیماری ہے، کسی کو تکلیف ہے، اسے دوائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور دوائی سے ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلوان ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ریمیڈی جسٹ لائک علاج ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ان کا دوسرا گھر بہت مضبوط ہے، معاملات بہت اچھے ہیں، دماغی طور پر چونکہ نامے پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ان کا دماغ بہت چل رہا ہے، بہت طاقتور ہے۔ یہ جو بھی فیصلہ کریں گے خانہ مال کے، دولت کے،
کیونکہ یہ لوگ کام بھی اسی قسم کا کرتے ہیں، کرنسی کا کام کرتے ہیں، بینک کا کام کرتے ہیں، اکاؤنٹ کا کام کرتے ہیں، لائر ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جو بھی اس طرح کا اس وقت جو بھی ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا فیصلہ ہوگا اور بڑا قابل قبول ہوگا. تو اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، اس لیے کہ ایک تو 7ویں کا لارڈ 5ویں پڑا ہوا ہے. یعنی جن لوگوں کی لو میرج رکی ہوئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل تیار ہے. آپ نے 2 قدم بڑھنا ہے اور وہ کامیابی آپ کی طرف 10 قدم آئے گی. بس کوشش کرنی ہے آپ نے، اس کو ڈیڈ نہیں رکھنا. جیسے آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کی کامیابی ہوگی. اور یہ چونکہ 7ویں کا مالک اگر 9ویں پڑا ہو تو لو میرج ہوتی ہے. میں نے ہزاروں لاکھوں ذائچے دیکھے ہیں جن کے اندر یہ فارمولہ موجود ہے، لو میرج ہوتی ہے، کوئی روک نہیں سکتا. تو اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. اس لیے بھی طاقتور ہے کہ جوپیٹر کی نظر بھی ہے 7ویں گھر پہ، اور اپنا گھر ہے اس کا جوپیٹر کا، اس کو دیکھ رہا ہے. تو معاملات کافی اچھے ہیں، کافی بہتر ہیں معاملات. تو اس میں شراکتی کاروبار بھی آپ کر سکتے ہیں. کوئی نیا کوئی جو مقدمے بازی وغیرہ کچھ بہت دنوں پہلے سے چل رہی تھی، آپ اس کو بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، اس کے بھی معاملات طے کر سکتے ہیں. تو معاملات بہت اچھے ہیں. 7واں گھر بہت طاقتور ہے اور منگل یوگ نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی خطرناک نہیں ہے. تو میرج کے حوالے سے صورتحال بہت اچھی ہے، کاروبار کے حوالے سے بہت اچھی ہے، شراکتی کاروبار کے حوالے سے بہت اچھی ہے. اور تیسرا جو ہے ان کا 10واں گھر جو 9واں گھر جو ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے. یعنی زورا اپنی بلکہ 5 ستارے 9ویں گھر کو دیکھتے ہیں. تو جو لوگ سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ کنسٹرکشن شروع کرنا، گھر بنانا شروع کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ حج عمرہ زیارتوں وغیرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی پوزیشن بہت اچھی بنی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو ان کو کامیابی مل جائے گی. اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے، 10ویں گھر پہ سن اور مون کی نظر ہے جو کہ بہت مضبوط ہے. یہ 2 بڑے ستارے ہیں، سن اور مون، یہ بہت بڑے ستارے ہیں 2. جب یہ ستارے کسی بھی گھر کو دیکھتے ہیں تو اس کو بلوان کرتے ہیں، اس کو طاقت دیتے ہیں، اس کو انرجی دیتے ہیں. تو یہ 10ویں گھر کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 10ویں گھر کو طاقتور بنا رہے ہیں، بہت مضبوط بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ سنبلہ والوں گھبرانا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ تھوڑا سا یہ جو یہ ریٹروگریشن ہے جب ختم ہو جائے گی، یہ 20 فروری کو ختم ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ نے آپ کو کامیابی دینی ہے اور انشاءاللہ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور بہت ساری کامیابیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. تو اسی طرح 10واں گھر بھی بہت اچھا ہو گیا اور 11واں گھر بھی بہتر ہے، تقریباً بہتر ہے. آپ نے صدقہ دینا ہے، لال چیز کا صدقہ دینا ہے اور سفید چیز کا صدقہ دینا ہے. اور آپ نے جو نگینہ پہننا ہے وہ آپ نے پہننا ہے وہ پرل موتی، سفید رنگ کا موتی کا نگینہ آپ نے پہننا ہے. تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. لکی نمبر 762 ہے آپ کا، تو اس کو استعمال کریں. تو انشاءاللہ اوورآل پوزیشن جو ہے نا میں آپ کی اچھی دیکھتا ہوں. یعنی لبرا، تو لبرا والوں کی پوزیشن تو مجھے بہت اچھی لگ رہی. 5 ستاروں کا 4تھے گھر میں ہونا، یعنی لگن کا لارڈ ستارہ زورا بھی 4تھے گھر پڑا ہوا ہے. تو اسینڈنٹ کو مون اور سن کی نظر لگن کے اوپر ہے، تو اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے. تو لبرا والوں کی پوزیشن بہت طاقتور ہونے جا رہی ہے، بہت مضبوط ہونے جا رہی ہے. اسینڈنٹ بہت ہے، بہت مضبوط ہے. اگر کوئی لوگ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، صحت کے حوالے سے طاقت اور انرجی آتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے لبرا والے لوگوں کے اندر. تو معاملات بہت اچھے ہیں. اسی طرح ان کا خانہ مال جو ہے، جو دولت کا گھر ہے، وہ بھی کافی بہتر ہے. لیکن کیتو پڑا ہوا ہے تو تھوڑے سے محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے، بہت محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ خانہ مال میں پیسے کا لین دین، کرنسی کا لین دین، جو لوگ ایگریمنٹ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت احتیاط، بہت دیکھ بھال کے آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہے. معاملات کو بہت عقل مندی سے اور دانائی سے حاصل کرنا ہے. تو اسی طرح ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. معاملات بہت اچھے ہیں بہن بھائیوں کے حوالے سے، ڈومیسٹک سفر کے حوالے سے. اور دوسرا یہ اپنا جو
ملازمین کے حوالے سے صورتحال بہت اچھی، اور سب سے اچھا گھر جو ہے چوتھا گھر ہے، جس میں 1 2 3 4 ستارے، زحل، مشتری، زورا اور عطارد، یہ 4 ستاروں کا اجتماع چوتھے گھر میں ہونا، یعنی 10، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ستارے جو ہیں یعنی لگن کا مالک بھی چوتھے، 5ویں کا مالک بھی چوتھے، اور تیسرے کا مالک بھی چوتھے۔ تو یہ جب کوئی اچھے گھروں کے ستارے اچھے گھروں میں بیٹھتے ہیں تو اس گھر کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چوتھے گھر کو بہت انرجی مل رہی ہے، بہت طاقتور ہو رہا ہے چوتھا گھر۔ تو اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی گھر بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی سواری خریدنا چاہ رہے ہیں، کوئی مینار کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی معاملات اس طرح کے جس میں کوئی بہت بڑا کوئی ایک سیٹ اپ بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی فیکٹری لگانا چاہ رہے ہیں، کوئی پیٹرول پمپ لگانا چاہ رہے ہیں، کوئی زرعی زمین خرید کر اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو بلا جھجک کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی، چونکہ چوتھے گھر میں زحل چوتھے کا مالک ہو کر چوتھے پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب زمین، زحل کا تعلق ہی زمین سے ہے، تو زمین جو ہے، زمین ان کو بہت فائدہ۔ میں مشورہ دوں گا، اگر آپ کو کوئی ایسا اس وقت موقع مل رہا ہے، کوئی پیٹرول پمپ جو زمین سے نکلنے والی اشیاء، کوئی زراعت کے لیے کوئی آپ بڑی لینڈ لے کر ایک زراعت کا کام شروع کر، کیونکہ یہ زحل تو یہاں، اس نے تو یہاں 3 سال رہنا ہے، بلکہ جب یہ دلو میں آئے گا پھر بھی 3 سال رہنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 6 سال ہے یہ، تو 6 سال میں تو یہ آپ کی بہت بڑی ایک لینڈ میں بہت بڑے ایک معاملات آپ کو بہت مضبوط کر دے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ ایسا کوئی کام کرنا چاہیے جو کہ زمین کے حوالے سے ہو، کوئی لینڈ کوئی لے کر کوئی اس میں کوئی کاروبار کرے، کوئی پیٹرول پمپ کریں، کوئی زرعی زمین کرے، کوئی ایسی بلڈنگ کھڑی کر لیں جس میں آپ کوئی لوگوں کو کوئی مارکیٹ بنا لیں، کوئی ایسا، چونکہ یہ بہت اچھی پوزیشن ہے اس وقت آپ کو زمین سے، بلڈنگ سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور یہ یہاں پہ اس پوزیشن پہ 6 سال رہے گا، کیونکہ یہ ریٹروگریڈ بھی ہوتا ہے نا، زحل ہر سال 4 مہینے سیٹرن ریٹروگریڈ ہوتا ہے، 8 مہینے ڈائریکٹ چلتا ہے۔ اسی طرح جب بھی سورج سے 120 ڈگری پیچھے آتے ہیں تو یہ فوراً ریٹروگریڈ ہو جاتے ہیں، جب سورج سے 120 ڈگری آگے نکلتے ہیں ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں بڑے ستارے جو ہیں یہ ہر سال 4 مہینے ریٹروگریڈ ہوتے ہیں، 8 مہینے سیدھی چال میں چلتے ہیں۔ تو میں نیکسٹ ویڈیو میں ان کی ڈیٹیں بھی بتاؤں گا کہ کب کب یہ ریٹروگریڈ ہو رہے ہیں اور کب کب انہوں نے ڈائریکٹ ہونا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے نا، چوتھا گھر جو ہے میزان والوں کا بہت اچھا، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یوز کرنا چاہیے۔ اسی طرح 5واں گھر جو ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، 5ویں کا لارڈ بھی چوتھے پڑا ہوا، اور 5ویں گھر میں 2 ستارے، سورج اور قمر، یہ ایک بہت بڑا سورج اور قمر کا اجتماع جو ہوتا ہے، جس گھر میں بیٹھتے ہیں، یہ دونوں بہت بڑی انرجی ہیں، بہت بڑی طاقت ہیں آپ کے لیے، آپ کے جس گھر میں بھی بیٹھیں گے، کیونکہ کنگ ہے نا، سسٹم تو انہی سے ہی ہے، سن اور مون انہی سے ہی سسٹم ہے، تو لہٰذا ان کے لیے بہت بڑی پوزیشن ہے۔ اولاد کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کسی بچے کی بہت بڑی کامیابی آپ کی مجھے نظر آ رہی ہے، کوئی اولاد کا سکھ ہونے والا ہے، بیٹے کا سکھ ہونے والا ہے آپ کو، اور وہ بڑا کامیاب بچہ پیدا ہوگا، چونکہ سن ہے، ممکن ہے ڈاکٹر بن جائے، ممکن ہے کوئی بڑا اعلیٰ عہدے پہ، فوج میں، پولیس میں بڑے اعلیٰ عہدے پہ بیٹھ جائے، چونکہ سن ہے نا، جو عزت مرتبہ معاملات کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے سن۔ تو اسی طرح 5واں گھر جو لم میرج، جو محبت کے حوالے سے، جو لوگ روحانیت کے حوالے سے بھی ہوتا ہے 5واں گھر، تو جو لوگ ان تمام حوالوں سے جو لوگ ایک سسٹم بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے، جو 7واں گھر ہے، وہ منگل یوگ بنا رہا ہے، کیونکہ منگل 7ویں کا مالک ہو کر 7ویں پڑا ہوا ہے، تو یہ منگل یوگ بنا رہا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ نے شادی کرنی ہے، میچ کر کے شادی کرنی ہے، بغیر میچنگ سے شادی کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، میچ کر کے شادی کریں گے تب آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی طرح منگل جو ہے وہ بہت، ویسے تو اپنی راشی کا ہے لیکن منگل یوگ بنا رہا ہے، تو لہٰذا میچ کر کے شادی کرے۔ اسی طرح 9واں گھر جو ہے وہ بہت تکڑا ہے، 9ویں کا مالک ستارہ عطارد چوتھے گھر میں ہونا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ ایسی لینڈ، کوئی ایسی پراپرٹی بنانے جا رہے ہیں جس کی آپ کو ہیلپ بیرون ملک سے ہوگی، جس کی فنڈنگ آپ کو بیرون ملک سے ہوگی،
کیونکہ بیرون ملک کا جو لارڈ ہے وہ چوتھے گھر میں پڑا ہوا ہے. کوئی ایسا پارٹنر، کوئی ایسا شراکت دار آپ کو مل سکتا ہے جس کا تعلق بیرون ملک سے. تو ایک بڑی ہیوی فنڈنگ جو ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں بیرون ملک کے حوالے سے ان کو. تو اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے وہ بھی بہتر ہے. 10ویں کا لارڈ 5ویں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 10واں گھر بھی طاقتور ہے. اور سب سے بڑی اس کی طاقت یہ ہے کہ 4 ستارے 10ویں گھر کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور 10ویں گھر کو بل دے رہے ہیں. تو 10واں گھر بہت طاقتور ہے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح 5واں گھر جو ہے اس کا لارڈ بھی نامے پڑا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کوئی انعام و اکرام، کوئی لاٹری وغیرہ، کوئی مفادات، کوئی فائدے، کوئی چیز. بات یہ ہوتی ہے کہ مفادات ہوتے ہی 11ویں گھر سے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار میں تو ایسا کرتا ہوں، مجھے کوئی ایسا وہ رزلٹ نہیں ملتا، کوئی لوگ میرے. تو بھائی آپ کا جب 11واں گھر کمزور ہوگا تو پھر کیسے رزلٹ ملے گا؟ پھر آپ ہی لوگوں کے لیے کریں گے، آپ کے لیے کوئی نہیں کرے گا. تو اسی طرح ان کا جو 5واں گھر ہے 11واں گھر ہے وہ بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو نگینہ پہننا چاہیے، روبی یاقوت پہنے. اور تیسرا یہ یاقوت پہنے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ 11ویں گھر کا لارڈ ہے. اور تیسرا بات یہ کہ ان کو جو صدقہ دینا ہے وہ کالی چیز کا صدقہ دینا ہے. معاف کیجیے. اور ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 743 ہے. اس نمبروں سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی اقرب. تو اقرب والوں کی پوزیشن جو ہے نا ابھی تھوڑی سی کمزور ہے. اس لیے کمزور ہے کہ ایک تو لگن کا لارڈ 8ویں گھر میں، تو ان کی لگن کا لارڈ 6ٹھے گھر میں. جب 6ٹھے گھر میں کوئی لارڈ آتا ہے تو وہ مینٹیننس کرتا ہے، یعنی اس کی جو ہوتی ہے نا وہ جو اس کی خرابی ہیں، جو پچھلے دنوں پرابلم، جو پچھلے دنوں ان کو بیماری ہیں، تکلیفیں، جو کچھ بھی ان کو رہا ہے، یہ جب 6ٹھا گھر جو ہوتا ہے یہ مینٹیننس کا ہوتا ہے. جب لگن کا لارڈ 6ٹھے پڑ جائے تو اس کی صفائیاں، اس کی پرابلم، اس کی مینٹیننس ہو رہی ہوتی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ اس کی مینٹیننس ہو رہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ اس کے آگے اچھے رزلٹ آئیں گے اسکارپیو والوں کے لیے. تو ان کا جو دوسرا گھر ہے اس کا لارڈ بھی جو ہے وہ تیسرے گھر میں ہے. تو پیسے کے حوالے سے تھوڑے سے دوستوں میں اگر آپ کوئی پیسے کا لین دین کرتے ہیں تو بہت محتاط انداز میں کرنا ہوگا. آپ کو بہت طریقے سے کرنا ہوگا، سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا. کیونکہ انسان اکثر جو دھوکہ کھاتا ہے وہ اپنے ہی لوگوں سے کھاتا ہے جن کو وہ جانتا ہوتا ہے. ان نون آدمی سے وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ نے چونکہ اس کا لارڈ جو ہے وہ آپ کا تیسرے گھر میں پڑا ہوا ہے، تو پیسے کا لین دین دوست، بہن، بھائی، اقربا، ان سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو میرا مشورہ ہے کہ ابھی مت کریں، کوئی ایسا پیسے کا لین دین مت کریں. اگر کریں بھی تو باقاعدہ اس کی ایگریمنٹ وغیرہ کر کے تمام چیزیں طے کر کے پھر آپ کو کرنا جو ہے نا وہ آپ کے لیے مناسب ہوگا. اسی طرح تیسرا گھر جو ہے اس میں 4 ستارے ہیں، وہ تقریباً بہتر ہے. تیسرا گھر کی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، چیزیں بہتر ہیں. اچھا، چوتھا گھر جو ہے، چوتھے گھر میں سورج اور قمر کا کران ہے. تو لیکن چونکہ اس کا چوتھا گھر کا لارڈ جو ہے ابھی اتنی اچھی پوزیشن پہ نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی گھر بنانا چاہیں، کوئی سواری خریدنا چاہیں، کوئی چیز دیگر معاملات بنانا چاہیں تو اس کے لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. چیزوں کو بہت دیکھ بھال، کوئی ایسی سواری نہ لے، کوئی ایسے گھر کا سلسلہ نہ کریں. ان کے معاملات کو بہت طریقے سے، بہت محتاط انداز میں لے کر آپ کو چلنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح ہی آپ کا جو 5واں گھر ہے، 5ویں گھر کے حوالے سے وہ ٹھیک ہے چونکہ مشتری کی 5ویں گھر پہ نظر ہے، لیکن پھر بھی کوئی ایسا کوئی دھوم دھڑکے والا نہیں ہے. تھوڑا سا معاملہ جو ہے نا تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلنا ہے. تھوڑا سا جو بھی آپ نے کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے یا جو کوئی بچے کے لیے کوئی پلان کرنا ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا کے اس کو کرنے کی ضرورت ہے. چیزوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح معاملات جو ہے نا وہ تھوڑے سے دیکھ بھال کے آپ کو چلنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح جو ہے ان کا جو ان کا 7واں گھر ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ 7ویں گھر پہ 1 2 3 4 ستاروں کی نظر 7ویں گھر پہ ہونا، اس کا مطلب ہے کہ میرج کے حوالے سے معاملات کافی بہتر ہیں. میرج کے حوالے سے صورتحال کافی کامیاب ہے اور چیزیں جو ہیں وہ میرج کے حوالے سے کافی بہتر ہیں. اور شراکتی کاروبار بھی اگر آپ کو کرنا چاہتے ہیں ان میں
تو آپ کر سکتے ہیں، اس سے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، شراکت میں کاروبار کر سکتے ہیں، شادی کے حوالے سے اگر کوئی سلسلہ ایسا بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کو بھی آپ چلا سکتے ہیں۔ اسی طرح نامہ گھر جو ہے وہ نامہ گھر بھی آپ کا ٹھیک ہے، چونکہ 4 ستاروں کی نظر ہے نامہ گھر کے اوپر، تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن پھر بھی ملے جلے رجحان کے ساتھ چیزیں جو ہے نا اسکارپیو والوں کے لیے تھوڑا سا محتاط انداز میں سمجھوں گا۔ لیکن اسکارپیو والوں کو ایک ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ یہ میں نے اکثر ویڈیو میں ذکر بھی کیا، وہ یہ کہ ان کا جو نامہ اور 10واں گھر ہوتا ہے، نامے کا لارڈ قمر اور 10ویں کا لارڈ سورج ہوتا ہے، تو یہ ان کو ایک بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ میں نے کوئی 18 لاکھ ذائچہ بنایا، جس میں سے میں نے کم از کم 1 لاکھ تو اسکارپین دیکھے۔ آپ یقین کریں گے میں نے کوئی غریب نہیں دیکھا، کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا نامہ اور 10واں گھر یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، کیونکہ نامے کا لارڈ قمر ہے، 10ویں کا لارڈ سورج ہے، تو کہیں بھی پڑے ہوں تو ان دونوں گھروں کی منصوبات جو طاقت ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ رہتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ کوئی کم کر سکتا۔ تو اسی طرح 11واں گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، 5 ستاروں کی نظر 11ویں گھر پہ ہے، تو 11واں گھر جو ہے ان کا کافی مضبوط ہے۔ 5 ستارے جو انعامی بانڈ، لاٹری وغیرہ، ان تمام چیزوں کے حوالے سے، مفادات کے حوالے سے، فائدوں کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلا جھجک ہو کر سکتے ہیں۔ کوئی لاٹری کا ٹکٹ لے کر، کوئی انعامی اسکیم، کوئی ایسی چیزوں میں اگر آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے، بہت بڑی آپ کو کامیابی ہے اس کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ اسکارپین جو ہے نا یہ ویسے بھی 8واں گھر ہوتا ہے، ذائچے کا 8واں گھر، اور 8واں گھر جو ہوتا ہے نا یہ موت کی راشی ہوتی، تو اسکارپین کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہوتے، یہ موت سے بھی لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو ان کے معاملات بہت مضبوط، بہت سالڈ ہوتے ہیں، یہ ہر چیز سے ٹکرے، کیونکہ مریخ کی راشی ہے نا، تو مریخ کبھی گھبرانے والا نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکارپیو والوں کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں ان کا مستقبل آگے بہت اچھا دیکھتا ہوں، ان کے معاملات بہت زبردست دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ مارس کی راشی ہے، تو مارس کی راشی والے جو لوگ ہوتے ہیں، مریخ تو بہت طاقت کا، بہت انرجی کا، بہت پاور کا ستارہ ہوتا ہے مریخ، تو مریخ سے کبھی انسان کو جو ہے نا وہ بزدل نہیں ہوتا، ڈرپوک نہیں ہوتا، وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مریخ جو ہوتا ہے، تو اس کے لیے معاملات کو بہت اچھا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مریخ کے لیے ان کو جو ہے اسکارپین والوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، ابھی تھوڑا سا ٹف ہے لیکن گھبرائیں نہ، انشاءاللہ آگے جا کے میں پوزیشن ان کی بہت اچھی دیکھتا ہوں، چیزیں بہت مضبوط ہوتی ہوئی دیکھتا ہوں ان کی۔ تو ان کا جو لکی نمبر ہے وہ ان کا 9 ہے اور 5 ہے اور 4 ہے ان کا لکی نمبر، اور ان کو صدقہ جو ہے ان کو لال چیز کا صدقہ دینا چاہیے، جس میں لال مسور کی دال، لال کپڑا، ٹماٹر وغیرہ، اور ان کو جو انگوٹھی پہننی ہے وہ مرجان پہنے، کورل کی رنگ پہنے، اور کورل کی رنگ پہنے یا روبی بھی پہن سکتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو انشاءاللہ اوورآل ان کی پوزیشن تھوڑی سی ویک ہے، لیکن پھر بھی محتاط ہو کر چلیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں نقصان کم سے کم ہوگا۔ سیجیٹیریس یعنی کوس، تو کوس والوں کی پوزیشن جو ہے، ان کا لارڈ جو ہے، اس کا جو اسینڈنٹ کا جو لارڈ ہے مستری دوسرے گھر میں ہے، اور دوسرے گھر میں 4 ستاروں کا اجتماع جو ہے وہ بہت بڑی سپورٹنگ لائن ہے، برج کوس والوں کے لیے بہت بڑی سپورٹنگ لائن ہے، کیونکہ دوسرا گھر بھی اس کا بھی سایہ اسینڈنٹ پہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسینڈنٹ بہت طاقتور ہوا ہے، بہت مضبوط ہوا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے گھر میں 4 ستاروں کا اجتماع، چونکہ دوسرا گھر مستقبل ہے اور خانہ مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، اور تیسرا یہ کہ اسٹاک ہے، جو لوگ مستقبل کے معاہدات ہیں، اور جو لوگ اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ کرنسی کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ پیسے کے لین دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ دوسرا گھر بہت طاقتور ہے۔ تو سیجیٹیرین والوں کو بہت کھل کے جو لوگ سیجیٹیرین، جو لوگ کرنسی اور پیسے کا لین دین کا، مستقبل کا اس طرح کا کے معاہدے کرنا چاہتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے، ان کے لیے معاملات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں، چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں۔ اور جب دوسرے گھر میں جو ستارے ہوتے ہیں ان کی ڈائریکٹ نظر 10ویں گھر پہ ہوتی ہے،
اس کا مطلب خانہ مال تو مضبوط ہے لیکن 10واں گھر بھی مضبوط ہے. جب خانہ مال مضبوط ہو، 10واں گھر مضبوط ہو تو آپ سے چیٹنگ نہیں ہو سکتی، آپ سے دھوکے بازی نہیں ہو سکتی. چونکہ 10ویں گھر کا اینگل ایسا ہوتا ہے کہ 10ویں پڑا ہو تو دوسرے کو دیکھتا ہے، دوسرے پڑا ہو تو 10ویں کو دیکھتا ہے. تو یہ ایک دوسرے گھر کی پوزیشن جو ہے نا سیجیٹیرین کی بہت مضبوط بنی ہوئی ہے. ان کو بہت بڑے کام میں ہاتھ ڈالنا چاہیے اور کرنسی کا کام کرنا چاہیے، پیسے کے لین دین کا کام کرنا چاہیے، جس میں ان کو بہت بڑا ہیوی منافع، ہیوی اماؤنٹ ان کو ملتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. تو اسی طرح ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے، سورج اور قمر کا کران تیسرے گھر میں ہونا بہت اچھا ہے، بہت اچھا سائن ہے، بہت زبردست سائن ہے. کوئی آپ ڈومیسٹک میں ہے، سفر کرنا چاہتے ہیں، ڈومیسٹک میں کوئی کام، بعض لوگ اندرون ملک جا کر بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بہت اچھا ہے ان کے لیے. اچھا، ان کا چوتھا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، چونکہ جوپیٹر کی پوری نظر ہے چوتھے گھر پہ. مشتری کی تیسری نظر چوتھے گھر پہ ہونا ایک بہت اچھا سائن ہے، بہت مضبوط سائن ہے. پانچواں گھر منگل 5ویں کا مالک ہو کر ستارہ مریخ 5ویں پڑا ہوا ہے. تو اولاد کے حوالے سے ایسے لوگ اگر کوئی اولاد کی کوئی پلان کرتے ہیں، اس وقت کسی کے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس میں زیادہ تر جب مارس ہوتا ہے، چونکہ مذکر ستارہ ہے مارس، تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے. جو لوگ محبت میں، جو لوگ ان کا کوئی سلسلہ ایسا چل رہا ہے اور وہ کامیابی نہیں ہو رہی، تو مارس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں بیٹھتا ہے اس کی منصوبات کو چوڑا کرتا ہے، بڑھاتا ہے. اگر لگن میں بیٹھے گا تو دماغ اتنا کر دے گا، 10 میں بیٹھے گا تو عزت بڑھا دے گا، دوسرے بیٹھے گا تو دولت میں اضافہ کر دے گا، 9 میں بیٹھے گا تو نصیب کو چوڑا کر دے گا. تو میں نے بہت سارے سیاست دانوں کے بھی دیکھا ہے، بہت سارے اور بھی بہت سارے لوگوں کو جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں نے دیکھا منگل 10ویں گھر میں ہونا بہت انہوں نے بڑی عزت کمائی، اور جو ان کا جو دور رہا منگل کا، اس میں انہوں نے بڑی حکمرانی کی، بڑے ٹوروں سے، اور بڑے گج وج کے جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، انہوں نے گج وج کے حکومت کی. تو وہ منگل کا یہ فارمولہ ہوتا ہے. تو اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. سورج اور منگل کا کران جو کہ 7ویں گھر کو دیکھتا ہے، ازدواجی برج کو دیکھتا ہے، اس کو بلوان کرتا ہے. اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ منگل یوگ نہیں بن رہا، کیونکہ منگل یوگ بنتا ہے جب ستارہ مریخ دوسرے لگن میں، دوسرے، چوتھے، 7ویں، 8ویں، 12ویں گھر میں ہو، تب منگل یوگ بنتا ہے. تو منگل یوگ نہیں بن رہا، تو لہٰذا میرج کے حوالے سے بہت اچھی. اور جو لوگ شراکتی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ کسی کے ساتھ کاروبار میں کوئی بڑی پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے صورتحال بہت اچھی ہے. اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اسی طرح 9واں گھر جو ہے وہ بھی بہت تکڑا ہے. سورج اور قمر کی نظر 9ویں گھر پہ، یہ 9ویں گھر کو مضبوط بناتا ہے، طاقتور بناتا ہے 9ویں گھر. تو 9واں گھر بہت مضبوط ہے. اسی طرح 10واں گھر میں نے ابھی بتایا کہ جو اینگل بنا ہوا ہے، یعنی دوسرے گھر سے نظر 10ویں گھر پہ، اگر 10ویں پڑے ہوں تو دوسرے گھر پہ، یہ ایک بڑا اچھا ٹرائی اینگل ہے جو زائچوں میں بنتا ہے. اور یہ جو مطلب ہے کہ جب دوسرے گھر میں پڑا ہوگا تو 10ویں گھر کو دیکھے گا، جب 10ویں گھر میں پڑا ہو تو دوسرے گھر کو دیکھے گا. تو یہ بڑا اینگل بنا ہوا ہے، یہ دوسرے گھر کو بڑا مضبوط کر رہے ہیں، بہت طاقتور کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عزت میں، مرتبے میں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعزاز، کوئی اعلیٰ عہدہ، جن لوگوں کی ترقیاں رکی ہوئی ہیں، جن لوگوں کی پروموشنیں رکی ہوئی ہیں، جن لوگوں کی پوسٹنگیں رکی ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوشش کرنی چاہیے. وہ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور ان کے معاملات بہت اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے، چیزیں بہت زبردست بننا شروع ہو جائیں گی. ان کی جو معاملات بہت اچھے ہیں، گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. برج قوس والے لوگ جو ہیں، ان کی پوزیشن جو ہے وہ میں بہت مضبوط دیکھ رہا ہوں، طاقتور دیکھ رہا ہوں. اور ان کو جو ہے، ان کو جو اسٹون پہننا چاہیے وہ یاقوت پہننا چاہیے.
یاقوت جو ہے رنگ فنگر کے اندر، اور ہفتے کے دن یاقوت پہنے، اور یاقوت کا ہی اتوار کے دن یاقوت پہنے، اور یاقوت کے حوالے سے ہی جو لال رنگ کی چیز کا صدقہ ہے وہ صدقہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ ان کو بہت بڑی کامیابی، ان کا ورد بھی ہے، یا رحمان ہو یا رحیم ہو، وہ بھی پڑھیں انشاءاللہ، اس سے بھی اللہ کے نام، اللہ کی برکت ہوتی ہے، معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ وہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ معاملات بہت بہتر ہوں گے۔ ان کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے 1 9 اور 5 9، 1 ان کا لکی نمبر ہے، اور ان کو صدقہ دینا ہے، لال چیز کا صدقہ دینا ہے، اور پیلی چیز کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں، چونکہ مشتری کی راشی ہے، جوپیٹر کی راشی ہے، تو پیلی چیز کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں، جیسے پیلی دال ہے، ہلدی چاول ہے، کوئی مٹھائی ہے، کچھ ایسی چیز ہے، اور اس کا صدقہ دیں انشاءاللہ معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے۔ جدی یعنی کیپریکون، تو کیپریکون والوں کی پوزیشن جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے، بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے۔ زحل، مشتری، زورا اور عطارد، ان کا کیپریکون میں ہونا، اسینڈنٹ میں ہونا، یہ بہت طاقتور ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پیدائشی ذاچوں میں ان کو دشائیں، ان کو دور بھی اچھے نہیں لگے ہوئے ہوتے، شاید اس کی وجہ سے بھی کبھی ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ ان کی سپورٹنگ نہیں مل رہی ہوتی ان کو، لیکن اوورآل جو جدی ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے انشاءاللہ تعالی۔ جدی بہت مضبوط پوزیشن میں جا رہا ہے۔ جدی وہ ہے جو ڈیٹ آف برتھ سے جدی ہیں، یعنی جن کی جو دسمبر وغیرہ کے حوالے سے جو جدی ہیں، یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں، اسینڈنٹ کی بات کر رہے ہیں، یعنی جن کا اسینڈنٹ جدی ہے، کیپریکون ہے، ان کی پوزیشن اچھی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے، بعض اوقات دشائیں بھی تھوڑی بہت ویک ہو جاتی ہیں، دشائیں اچھی ہوں گی، لیکن جدی از ونر، جدی بہت بڑی پوزیشن پہ جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ گھبرائیں نہ، تھوڑا حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ آگے جا کے اور اچھی پوزیشن پہ آ جائے گا۔ ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، دوسرے کا لارڈ بھی لگن میں، اور سورج اور قمر دوسرے گھر میں ہونا ایک بہت اچھا سائن ہوتا ہے، بہت زبردست سائن ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے۔ سورج اور قمر جب دوسرے گھر میں برج دلو میں پڑے ہوں گے تو بہت بڑی پوزیشن بنائیں گے، مال و دولت کے حوالے سے، عزت مرتبے کے حوالے سے، کرنسی کے حوالے سے۔ جو لوگ کرنسی کا کام کرتے ہیں، جو لوگ معاہدات کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ مستقبل کے حوالے سے کوئی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پوزیشن بہت مضبوط بنی ہوئی۔ تو جدی بہت طاقتور ہو رہا ہے، بہت مضبوط ہو رہا ہے جدی انشاءاللہ تعالی۔ بے فکر ہیں، حوصلہ نہ ہاریں، جدی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا جدی ونر ہوگا۔ اس اگلے جو سناریو کا جو بن رہا ہے اس میں ونر جو ہے نا وہ جدی ہے، تو معاملات بہت اچھے ہیں انشاءاللہ، گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ تیسرا، ان کا تیسرا گھر جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، مشتری دیکھتا ہے تیسرے گھر کو، وہ بھی بہتر ہے، ملازمین سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، مومنٹ سے، یعنی ڈومیسٹک جو آپ کی مومنٹ ہے اس میں بھی میں ان کی بہت بڑی کامیابی جدی کی دیکھ رہا ہوں۔ تو جدی بہت اچھا آ رہا ہے، بہت زبردست آ رہا ہے جدی۔ اور جو ان کا جو چوتھا گھر ہے اس میں منگل پڑا ہوا ہے، تو جائیداد، پراپرٹی کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے، جو گاڑی، سیارہ، گھر وغیرہ، ان تمام چیزوں کے حوالے سے پوزیشن جدی کی بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو پیدائشی ذائچہ ہوتا ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور یہ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا یہ ہم سن سائن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کا اسینڈنٹ جدی نہ ہو، یا ان کا اسینڈنٹ کمزور ہو، یا ان کا ذائچے کی دشا کمزور چل رہی ہو، یا ان کو پیریڈ ویک چل رہا ہو، تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن اوورآل جدی جو ہے نا وہ بہت مضبوط، بہت طاقتور ہے۔ تو جن لوگوں کا منتھلی بیس پہ بھی جو لوگ جدی ہیں ان کی بھی پوزیشن انشاءاللہ تعالی، اگر ان پہ 100% نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ تو مطلب ہے کہ ان پہ اثرات ضرور آئیں گے اس کے، تو وہ ایک فارمولہ ہے اس کا۔ تو اسی طرح ان کا جو تیسرا گھر ہے، پانچواں گھر ہے، وہ بھی بہت طاقتور ہے، پانچویں کا لارڈ بھی لگن میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اولاد کی خوشخبری ہیں، اولاد کے حوالے سے، جو لوگ ڈگری کا امتحان دینا چاہ رہے ہیں، جو لوگ ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ معاملات کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں،
جو لوگ لو محبت وغیرہ کا سلسلہ کچھ بنائے ہوئے ہیں اور اس میں کامیابی نہیں ہو رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ان کو کامیابی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی جدی کی پوزیشن جو ہے نا وہ میں بہت اس ہفتے جو کہ 8 فروری 2014 سے لے کر 14 فروری تک میں بہت اچھی دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک نیا سسٹم، ایک نیا سلسلہ جو ہے نا وہ ان کا بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی، چونکہ ان کے جو اس ویک میں جو ہے کمر ان کے، چونکہ کمر 2.25 دن رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دن تو جدی میں، پھر 2.25 دن دلو میں، پھر 2.25 دن پائسیز میں، تو یہ 3 برجوں میں جب یہ مون ان کا موو ہوگا، اور دوسرا یہ کہ یہ سورج بھی ان کی راشی میں، جو برج دلو اس کی راشی ہے جدی کی، اس میں بھی سن آ جائے گا، تو یہ اور زیادہ، بلکہ آ گیا ہے، اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ جیسے جیسے یہ معاملات ان کے بہتر ہوں گے، وقت گزرے گا، چیزیں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گی، اولاد کا سکھ ملے گا۔ جو لوگ تعلیم کے حوالے سے، جو بچوں کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں، تعلیم کے حوالے سے بھیجنا چاہتے ہیں، یا جن بچوں کے داخلے وغیرہ کے لیے کوئی پرابلم ایسی ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ راستے کھل رہے ہیں، چیزیں بن رہی ہیں۔ اب میرا خیال ہے تعلیمی صورتحال جو ہے نا اس میں ہمارے ملک میں بھی بہتری آئے گی، چونکہ کرونا بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب مشتری برج دلو میں آئے گا، ایکویریس میں آئے گا، جو کہ 10 اپریل کو آئے گا، تو بالکل کرونا جو ہے نا وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو چکا ہوگا یا ختم ہونے کے قریب ترین ہوگا۔ تو معاملات اب کرونا کے حوالے سے چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آگے جا کے اور زیادہ اچھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، گھبرانا نہیں ہے۔ تو اسی طرح ان کا 7واں گھر جو ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے، یعنی 4 ستارے 7ویں گھر کو دیکھتے ہیں، تو شراکت کا کاروبار اور شادی کے حوالے سے، میرج کے حوالے سے جو لوگ اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے۔ جو لوگ مقدمے بازی وغیرہ میں الجھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنا اس کا فیصلہ کر لیں، اچھا وقت ہے، فیصلہ ان کے فیور میں ہوگا، چیزیں ان کے حق میں آئیں گی، تو معاملات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے، جو 9th ہاؤس ہے، وہ بھی بہت مضبوط ہے۔ 9th ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ لگن میں، یہ ایک راج یوگ ہوتا ہے، 10ویں کا مالک بھی لگن میں، یہ ایک راج یوگ ہوتا ہے۔ تو جدی کی پوزیشن اس سے زیادہ اور کیا ہوگی؟ میں تو ہر چیز ایک دلائل سے بات کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ذائچے میں آپ کو کوئی دشا کمزور لگی ہوئی ہے، کوئی آپ کا اسینڈنٹ ویک ہے، کوئی آپ کو کوئی ستاروں کی طاقت کمزور ہے، تو اس میں تو ہمارا قصور نہیں ہے، ہم تو جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی بتا رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں، یا جو لوگ مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جدی سے ہمیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پیدائشی چارٹ بھی چیک کروائیں، جو کہ ذائچے میں، جو کہ نام، ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ سے ایک ذائچہ بنتا، اس کو بھی چیک کرائیں، پھر وہ پتہ چلے گا کہ وہ اصل کیا ہے۔ جب وہ کلیئر ہو جائے گی تب پوزیشن، پھر آپ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ حل ہے کہ آپ اس کی ریمیڈی کر سکتے ہو، اس کا علاج کر سکتے ہو۔ کوئی اگر مشکلات ہے، مطلب جدی ویسے فائدہ نہیں دے رہا، تو آپ ذائچہ بنا کے چیک کریں گے، تب پتہ چل جائے گا کہ آپ کون سے مسائل کا شکار ہیں، پھر آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح معاملات ان کا جو لکی نمبر ہے، نگینہ ان کو پہننا ہے روبی، یاقوت کا نگینہ پہننا ہے، رنگ فنگر کے اندر پہننا ہے، لال چیز کا ان کو صدقہ دینا ہے، تو انشاءاللہ جدی بہت اچھا ہے اور بہت زبردست جائے گا انشاءاللہ۔ ایکویریس، تو ایکویریس والوں کی پوزیشن بھی بہتر ہوگی، سن آ گیا ان کے لگن میں، ابھی تو چھوٹی ڈگری پہ ہے، لیکن جیسے جیسے سورج تو ایک دن میں 1 ڈگری کراس کرتا ہے، تو انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں یہ بہتر پوزیشن پہ آ جائے گا۔ جب 10 ڈگری تک آئے گا تب یہ جوانی پکڑنا شروع کر دیتا ہے، تو انشاءاللہ ایکویریس والے بھی بہتر ہو رہے ہیں، اور وینس بھی آ جائے گا اور مرکری بھی آ جائے گا ان کے اسینڈنٹ میں، تب ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ بہت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی ایکویریس والوں کی۔ ابھی بھی مون اور سن ان کے اسینڈنٹ میں، تو اسینڈنٹ ان کا طاقتور ہے، جو ان کا لگن کا لارڈ سیٹن جو ہے وہ 12ویں گھر پڑ گیا، تو تھوڑا سا ویک ہے۔ اس کے لیے یہ کہ کالی چیز کا صدقہ کریں، جس میں کالی دال ہے، کالے چنے ہیں، جب بھی آپ نکلیں، کیونکہ 12ویں پڑا ہوا ہے تو تھوڑا سا کالا صدقہ دے کر نکلیں گے، تو انشاءاللہ اس کے معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوسرا گھر جو ہے اس کا بھی لارڈ 12ویں، لیکن وہ 12واں بیٹھ کر تیسرے گھر کو دیکھتا ہے،
دوسرے گھر کو دیکھتا ہے جو کہ خانہ مال ہے، تو یہ پیسے کا نقصان نہیں ہونے دے گا، آپ کے معاملات کو کبھی خراب نہیں ہونے دے گا، آپ کی عزت میں، کاروبار میں، پیسے کے لین دین میں، چیزوں کے اس میں کبھی کمزور نہیں ہونے دے گا، معاملے کو بہتر رکھے گا، چیزوں کو بہتر بنائے گا آپ کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر صورتحال کی طرف ہے، آپ کو بالکل فکر مند نہ ہو دلو والے، اب آپ بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ جو پچھلے دنوں آپ تھوڑے ویک ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، چونکہ سارے ستارے جدی میں چلے گئے تو دلو بالکل خالی ہو گیا، تو اب آہستہ آہستہ سن آ گیا ہے، مون آ گیا ہے، مرکری آ جائے گا، وینس آ جائے گا، تو یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کافی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے دوسرے گھر کے۔ اسی طرح تیسرا گھر ہے، منگل پڑا ہوا ہے تیسرے گھر میں، تو تھوڑا سا ملازمین وغیرہ سے تھوڑے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہمسایوں سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں، کوئی ایسے معاملات نہ کریں، کسی بات پہ اگر کوئی اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا بہتر، کیونکہ تیسرا گھر ہمسایوں کا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے معاملات جو ہے نا وہ کافی دیکھ بھال کر چلنا چاہیے۔ تو تیسرا گھر جو ہوتا ہے وہ آپ کے دوست احباب، ہمسائے، ملازمین وغیرہ، ڈومیسٹک، اندرون ملک، چھوٹی گاڑیاں، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ تیسرے گھر کی منصوبات ہوتی ہیں، تو اس میں تھوڑے سے آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جوپیٹر جب ان کے زائچے میں، دلو والوں کے زائچے میں جب جوپیٹر 10 اپریل کو لگن میں آ جائے گا، تب دلو والے بہت اچھی پوزیشن پہ آئیں گے، بہت مضبوط ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح چوتھا گھر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ابھی ویک ہے، تو کوئی لین دین، گاڑی سواری میں، مکان، بلڈنگ وغیرہ، یہ وہ، خاص طور پر والدہ کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، چیزوں کے معاملات کو بھی کوئی اسٹل رکھنا ہے، کچھ ایسا ادھر ادھر گھمانے کی کوشش نہ کریں ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ان کا پانچواں گھر جو ہے وہ بھی ابھی تھوڑا سا ویک ہے، چونکہ ان کا بھی پانچویں گھر کا، چونکہ پانچویں گھر کا جو لارڈ ہے وہ عطارد ہے، جیمنائی بنتا ہے، تو مرکری ویسے بھی ریٹروگریڈ ہے اور ویسے بھی 12ویں گھر میں، تو تھوڑا سا پانچویں گھر کے حوالے سے تھوڑے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو دیکھ کر، سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ان کا ساتواں گھر جو ہے وہ بھی ابھی تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، اس لیے ہوا ہے کہ ساتویں کا لارڈ سن لگن میں آ گیا، لیکن ابھی ڈگری بہت کم ہے، تھوڑی سی 2-4 دن 5 دن میں جیسے ڈگری بہتر ہوگی تو صورتحال ساتویں گھر کی، کاروبار کی اور شراکتی کاروبار کی، میرج کے حوالے سے، اور جو لوگ جو ہیں وہ مقدمے بازی وغیرہ میں اچھا ساتواں گھر، مزے کی بات یہ ہے کہ ساتواں گھر بھی بیرون ملک رہائش کے حوالے سے ہوتا ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ ساتواں گھر، اور ساتواں گھر ایک بڑے کاروبار کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، ایک شراکتی کاروبار بھی ہوتا ہے، ایک کاروبار کے حوالے سے بھی ہوتا ہے ساتواں گھر۔ تو ساتویں گھر کے حوالے سے پوزیشن جو ہے وہ سن جیسے جیسے مضبوط ہو رہا ہے، ساتواں گھر برج دلو یعنی ایکویریس والوں کا مضبوط ہو رہا ہے، طاقتور ہو رہا ہے، چونکہ ساتویں کا لارڈ لگن میں آ گیا، چونکہ ابھی ویک ہے تھوڑا سا، اس لیے تھوڑی سی پوزیشن جو ہے نا وہ ان کی ابھی کمزور ہے۔ اسی طرح ان کا جو نواں گھر ہے وہ بھی تھوڑا سا ویک ہے، نامے کا لارڈ 12ویں پڑا ہوا ہے، تو بیرون ملک رہائش، نیشنلٹی وغیرہ کے لیے اگر کوئی آپ اس وقت کوئی چاہتے ہیں کہ آپ کسی ملک کی نیشنلٹی بن جائے میری یا کچھ ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کا فوراً کام ہو جائے گا، ودن منتھ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ تھوڑی سی بھی کوئی، کیونکہ وہ سیناریو بنا ہوا ہے، وہ سسٹم بنی ہوئی ہے آپ کی، جو آپ کو بیرون ملک رہائش کے لیے جو لوگ آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں، تو اس طرح ان کا معاملات جو ہے نا وہ ان کی صورتحال جو ہے وہ انشاءاللہ دلو آہستہ آہستہ مشکلات سے نکل رہا ہے۔ سن آ گیا ہے، مون آ گیا ہے، مرکری آ جائے گا، وینس آ جائے گا، اپریل میں جوپیٹر آ جائے گا، تب اس کی پوزیشن جو ہے نا وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ اسی طرح 11واں گھر وہ تھوڑا سا ویک ہے، تو لہٰذا ویسے تو منگل دیکھتا ہے، کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی ایسے کوئی زبردست کوئی صورتحال سامنے نہیں آ رہی، تو تھوڑا سا احتیاط کریں۔ تو ان کو صدقہ دینا چاہیے ہری چیز کا، بدھ کے دن سفید، جمعے کے دن پیلا، جمعرات کے دن اور کالا ہفتے کے دن، یہ صدقہ کریں، انشاءاللہ تعالی بلائیں ٹلیں گی، مشکلات حل ہوں گی، اور ان کا لکی نمبر جو ہے 327 ہے، یعنی ہوت
تو ہوت والوں کی پوزیشن جو ہے نا وہ بھی بہتر ہو گئی ہے، اس لیے کہ ان کے لگن کا لارڈ 11ویں آ گیا، اور 11ویں گھر سے مشتری جو ہے وہ لگن کو دیکھتا ہے۔ مرکری عطارد سیٹن یہ 11ویں گھر میں ہے، تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے، بہت اچھا سائن ہے۔ یعنی خانہ مال کا لارڈ 11ویں گھر میں پڑا ہوا ہے، یعنی کوئی بڑا مفاد حاصل ہونے والا ہے، کوئی بڑا فائدہ حاصل ہونے والا ہے، کہیں سے رکی ہوئی رقم ملنے والی ہے، کسی دوست سے فائدہ ہونے والا ہے، کسی ساتھی اقربا کسی بڑے بھائی سے آپ کے معاملات اچھے طے ہونے والے۔ تو یہ اسینڈنٹ کی چیزیں جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، دوسرا گھر جو ہے اس میں منگل پڑا ہوا ہے، مریخ پڑا ہوا ہے، تو مریخ کا یہ فارمولہ ہوتا ہے کہ یہ جہاں بیٹھتا ہے اس کی منصوبات کو بڑا کرتا ہے۔ تو یہ خانہ مال میں بیٹھ کے دولت کے معاملات، ممکن ہے کوئی انعامی بانڈ بھی آپ کا نکلنے جا رہا ہے، آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں، لائن میں لگ جائیں، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا انعامی بانڈ بھی نکلے گا، کیونکہ منگل دوسرے پڑا ہوا ہے، یعنی بڑی دولت، اور دوسرے لگن کا لارڈ 11ویں گھر میں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی انعامی لاٹری، کوئی انعامی بانڈ بھی آپ کا لگ سکتا ہے۔ آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ بھی بہتر ہے، تیسرے گھر پہ بھی پورن نظر ہے، پوری نظر ہے۔ اور چوتھا گھر جو ہے جو کہ مرکری کا ہے، جوزہ ہے، چوتھا گھر بنتا ہے، اس میں تھوڑا سا جو ہے نا، چونکہ ریٹروگریڈ ہے، اس وقت الٹی چال میں ہے، تو لہذا تھوڑے سے محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے، چیزیں تھوڑی دیکھ بھال کر کے چلنے کی ضرورت ہے، معاملات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح تھوڑا سا معاملہ جو ہے نا وہ اس کو دیکھ بھال کر کریں انشاءاللہ تعالی۔ اور بھی یہ یکم کو الٹا ہوا ہے اور 20 کو سیدھا ہو جائے گا، جیسے سیدھا ہوتا ہے، جیسے سیدھا ہوگا جب تک مرکری بھی جو ہے نا وہ آپ کی اس کی پورن نظر کے سامنے آ جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر معاملات آپ کے انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ان کا چوتھا گھر جو ہے وہ کینسر مون کا ہے، تو مون جو ہے اس وقت آ گیا ہے برج ہوت میں آ گیا، یعنی لگن میں آ گیا مون، تو اس کا مطلب ہے کہ 5واں گھر جو ہے وہ آپ کا ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گیا۔ جو لوگ محبت کی شادی کے لیے کوشش کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کامیاب